اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا هب لنا من ازواجنا وذریتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، جلدی سے کون ریوائز کرائے گا؟ ابھی تک ہم نے کیا پڑھا؟ پہلی جو ورک شاپ تھی اس کے جو 5 انگریڈینٹس تھے، کون بتائے گا؟ وہ اب ہمیں فنگر ٹپس پہ یاد ہو جانے چاہیے، ٹھیک ہے؟ جی شاباش۔ محبت اور دیکھ بھال، احترام، توجہ، صبر اور رہنمائی۔ ٹھیک ہے، شاباش۔ اور پھر اسلامک پیرنٹنگ کے ہم نے 5 انگریڈینٹس پڑھے تھے، وہ کون بتائے گا؟ جی، توکل، تقویٰ، دعا، صبر اور حکمت اور درمیانی راستہ۔ درمیانی راستہ، بالکل۔ اور اس پر گھر میں جا کر یاد رہا؟ کچھ عمل کرنے کے حوالے سے کوئی ایکسپیرینس کوئی شیئر کرنا چاہے سندس کے علاوہ؟ اچھا، ماشاء اللہ، کیونکہ لاسٹ ٹائم بھی سندس نے شیئر کیا تھا، کوئی اور یا بس بھول گیا؟ جی میمونہ۔ میں نے یہ ایکٹیویٹی کی تھی کہ جس طرح ہم نے اس دن پڑھا تھا نا کہ اگر بچے آپ نہیں آپ کو ٹائم دے رہے یا آپ بچوں کو ٹائم نہیں دے رہے تو جو کامن انٹرسٹ کی چیزیں نا بہت ضروری ہے کہ آپ بچوں کا انٹرسٹ کیا ہے تو اس کو ان کے انٹرسٹ میں ہی بیٹھ جائیں ان کے ساتھ، تو اسی کے دوران آپ تربیت کر لیں۔ تو یہ تھوڑا سا میں نے کیا تھا کہ وہ جس چیز میں انٹرسٹ لے رہی ہیں، آج کل جس طرح ایگزامز ہو رہے ہیں سینٹرس وغیرہ، تو ان سے یہی پوچھنا تھا ڈیٹ شیٹ کیسی بنی ہے، ساتھ سبجیکٹ کون سے ہیں، کون سا مشکل لگتا ہے، کون سا آسان لگتا ہے، تو اس سے نا وہ تھوڑا سا جو وہ تناؤ سا بنا ہوتا ہے نا گھر میں، ہاں، وہ والا کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ اور نیتوں کو اپنا جائزہ لیا؟ ساتھ ساتھ ہم نے نیت کے بارے میں بھی پڑھا تھا نا۔ اور ٹھیک ہے، آج بس اسی کورس رولز کے ساتھ میں دیکھ رہی ہوں الحمدللہ آپ لوگوں کے پاس ڈائریز بھی ہیں، آج سے آپ لوگوں نے جو آپ لوگوں کو ملی تھی اسائنمنٹس وہ بھی کی ہوں گی، ہے نا؟ میم نگہت انشاءاللہ چیک کریں گی، کسی ایک کی میں اپنے گھر لے جایا کروں گی، گھر نہیں بلکہ کوشش کروں گی یہیں پہ چیک کر کے دے دوں گی کہ میرے گھر سے چیزیں بڑی کم واپس آتی ہیں تو اور باقی یہ کہ اس طرح شفل کر کے نا میں بھی چیک کرتی رہا کروں گی، اور میم نگہت بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہوں گی انشاءاللہ۔ اور آبجیکٹیوز کو ایک دفعہ پھر ذہن میں رکھتے ہوئے کہ ہم نے انشاءاللہ اس کو کیوں سیکھنا ہے، کہ ایک عمومی طور پر بھی تربیت اولاد کو سیکھنا ہے ہم نے، اس کا اسلامی جو نقطۂ نظر ہمارا ہونا چاہیے اس کو ہم نے بالخصوص سیکھنا ہے، اور اس طرح سے سیکھنا ہے کہ ہمارا آبجیکٹیو یہ ہو کہ ہم امت کے لیے ایک فعال جو نسل ہے اس کو ہم پروان چڑھا سکیں، اور خود بھی اپنا آبجیکٹیو بھی بینگ خواتین ہمیں واضح ہو۔ تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اسلام میں پرورش اور تربیت کا تصور اعلیٰ۔ اس میں ہم انشاءاللہ یہ 4 ٹاپکس کو کور کریں گے کہ قرآن میں والدین کے لیے جو دعا ہے، یعنی اللہ رب العزت نے خود جو الفاظ چنے اور اس کے بعد انہی الفاظ کے ساتھ ہمیں ایک سمجھ لیں کہ ایک انٹائٹل کیا کہ ہم بینگ والدین کیسی دعا ہمیں ملنی چاہیے ہمیں اپنی اولاد سے، اس کو تھوڑا سا ہم انشاءاللہ ٹٹولیں گے، دیکھیں گے، اس پر برین سٹارمنگ کریں گے۔ دوسرا یہ کہ رب سے تربیہ سیکھنا ہم کیسے سیکھ سکتے ہیں رب کے ساتھ، اور تیسرا رب اور عبد کا تعلق کہ میرا اور میرے رب کا تعلق ہونا کیسا چاہیے، اور چوتھا مسلمان بچوں کی پودوں کی طرح نگہداشت۔ انشاءاللہ ان 4 ٹاپکس کو آج ہم دیکھیں گے۔ تو ہم پہلے اس سے آغاز کرتے ہیں کہ قرآن میں والدین کے لیے دعا، ہم سب کو ہی آتی ہے نا یہ دعا، یاد ہے کس صورت میں ہے؟ ادھر لکھا بھی ہوا ہے ویسے میں، بنی اسرائیل میں ہے نا۔ اور اس کا ترجمہ بھی یاد ہوگا آپ کو کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے میرے پروردگار رب ارحمہ رحم کر ہم ان دونوں پر، ان والدین پر، کما کیسا رحم کر، جیسا کہ باللہ من الشیطان الرجیم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے ہمارے پروردگار ان والدین پر ویسا ہی رحم کر جیسا انہوں نے میرے بچپن میں میری پرورش کی، کما جیسا کہ ربیانی انہوں نے پرورش کی، تربیہ کی، صغیرہ جب ہم چھوٹے تھے۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم اس دعا کے ساتھ اپنا ایک قلبی تعلق پیدا کریں گے اور اس سے سیکھیں گے کہ پیرنٹنگ کیا ہے نا۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے پرورش کے عمل کے لیے کیا الفاظ استعمال کیے؟ ربیانی، ربیانی۔ اور آپ لوگ تو ماشاءاللہ گرامر کے اسٹوڈنٹس ہیں، تو اس کا روٹ ورڈ کیا ہوگا؟ کون بتائے گا؟ اس سے پہلے رب کو پڑھ چکے ہوں گے نا، رب کے ورڈ کو، تو رب کا کیا ہوتا ہے روٹ ورڈ؟ ہاں شاباش، را بابا جب رب کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اگر انسان کے لیے استعمال ہو یا تربیت کے عمل کے لیے استعمال ہو تو را با واو، یہ دونوں روٹ ورڈز ہیں۔
تو اگر ہم اس کو رابا واو سے لیں تو تب بھی بنتا ہے ربا یربی مربی، وہاں سے یہ مربی کا لفظ نکلا ہے، تربیت کرنے والا، نشو و نما دینے والا، گروتھ کرنے والا، بڑھوتری دینے والا. تو یہ لفظ جیسے ربا بھی ہے نا، ربا کیا ہوتا ہے؟ سود، آہستہ آہستہ بڑھتا ہے بڑھتا ہے بڑھتا ہے بڑھتا جاتا ہے، یعنی گروتھ کا معنی آتا ہے اس کے اندر. اور رب کے تو بہت وسیع معنی ہے. ٹھیک ہے، تو جو لفظ رب ہے، رب را با والا جو ہے روٹ ورڈ، اس کے تو پھر بہت سے وسیع معنی ہے نا، ان کو بھی ہم انشاءاللہ دیکھیں گے. تو رب کے معنی کیا ہے اور رب کو ہم کیوں دیکھ رہے ہیں اس میں، کہ ایک تو دیکھیں اس دعا میں رب کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ نے پیرنٹنگ کے عمل کو رب یعنی کہا ہے، اس لیے ہم رب کے معنی کو ذرا تھوڑا سا مزید دیکھیں گے. اور اس کے علاوہ بھی ہم رب کے معنی کو اس لیے دیکھیں گے کہ ہمارا جب تک پچھلے بھی ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا، پچھلی بھی ورک شاپ میں ہم نے دیکھا کہ جب تک ہمارا اپنا لائن آف تھنکنگ ٹھیک نہیں ہوگا نا، تو ہمارے گولز بھی ویسے نہیں ہوں گے، اور ہم نے پرورش کرنی کس نہج پر ہے اور اپنے بچوں کو کل ہم دیکھنا کیا چاہتے ہیں وہ بھی ہمارا واضح نہیں ہوگا. تو اس وجہ سے ہم انشاءاللہ اس ٹاپک کو پڑھ رہے ہیں. اور اس کے بعد کی جو ورک شاپس ہوں گی وہ پھر ہم عملی ان ورک شاپس کی طرف آئیں گے. یعنی پہلے آپ سمجھ لیں کہ میں وہ مٹی نرم کر رہی ہوں اور اس میں بیج ڈال رہی ہوں تاکہ اب جڑیں بھی مضبوط ہونا شروع ہو جائیں، اور جب انشاءاللہ جڑیں مضبوط ہوں گی تو ہم پانی دیں گے اور پھر انشاءاللہ وہ جو تناور درخت کی طرف کی جو گروتھ ہے نا وہ ہونا شروع ہوگی. لیکن اس سے پہلے جو فلسفی ہے نا، جو تھیری ہے، جو ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو لگ رہا ہوگا کہ شاید ہم بہت زیادہ انہی ٹاپکس کو بار بار ڈسکس کریں، لیکن یہ بڑی ضروری ہے کیونکہ یہ آپ کے ساتھ پوری زندگی رہے گی کہ آپ کا تعلق، آپ کا جو اصل مقصد ہے وہ واضح ہو جائے. تو رب کون ہے؟ رب کے جو معنی ہیں وہ بہت سے بنتے ہیں. اس میں سے آپ جو سب سے سمجھ لیں کہ قریب ترین جو معنی ہیں وہ بنتے ہیں المالک والسید والمربی والمنعم والقیم. ٹھیک ہے، اور ان سب کے معنی بھی میں نے نیچے لکھ دیے ہیں. المالک کا کیا مطلب ہے کہ وہ آقا ہے، سردار ہے. سید کا مطلب ہے سردار ہے. مربی کا مطلب ہے تربیہ کرنے والا ہے. منعم کا مطلب ہے تحفے دینے والا ہے. اور قیم کا مطلب ہے کہ سب کے وجود کو بقا دینے والا. یعنی کیسا ہے ہمارا رب؟ جو ہمارا آقا بھی ہے، کل اختیار ہے اس کا ہم پر. یعنی ہم اگر ایک ایک اللہ کی خوبی کو بینگ پیرنٹس تھوڑا تھوڑا سا اگر ہم انٹرنلائز کریں تو آپ دیکھیں کہ اللہ کیسا ہے، کل اختیار رکھتا ہے ہم پر، کل کا مالک ہے، جو چاہے جیسے چاہے ہمارے ساتھ سلوک کر سکتا ہے. اور ہم جب بینگ پیرنٹس ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ پہلے کچھ تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے، ٹائم پیریڈ ہوتا ہے کہ جب ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمارا اختیار بہت زیادہ ہے بچوں پر، اور آہستہ 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 وہ اختیار ہمارا کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ، اللہ رب العزت کے الٹیمیٹ سردار ہے. اسی طریقے سے وہ کیا ہے؟ وہ مربی ہے. اور ہم آج اس کی اس صفت کو خاص طور پر دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت کیسے مربی ہے، اللہ تعالیٰ کیسے تربیت سکھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا گروتھ کو انشور کرنے کا طریقہ کار کیا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ منعم ہے، بغیر کسی وجہ کے بھی تحفے دینے والے ہیں. آپ دیکھیں کہ کتنے ہر ایک کی زندگی میں کتنے احسانات ہیں جو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اور پھر ہر انسان کی اور ہر مخلوق کی سسٹینیبلٹی کو قائم رکھنے کے لیے بھی اللہ رب العزت کی ذات موجود ہے. تو یہ صفات ہیں اللہ کی. اب اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم رب سے تربیہ کیسے سیکھ سکتے ہیں. تو ویسے آپ لوگوں کو کوئی ذہن میں کوئی بات شیئر کرنا چاہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں کیسے تربیت کرتے ہیں ہماری؟ کوئی ذہن میں کوئی بھی بات، اللہ کی کوئی خوبی جو آپ کو اچھی لگتی ہو، اللہ کی ربوبیت کی کوئی نشانی جو آپ کو اچھی لگتی ہو. ہم جتنی دفعہ بھی گناہ کریں یا ہم لوگوں سے جتنے غلط کام ہوں، ہم جب بھی اللہ کو یاد کریں تو وہ بہت پیاری، ہاں، معاف کرنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، بلکہ اور پسند کرتا ہے کہ جتنی دفعہ پلٹ کر اس کے پاس جائیں اس کو اور پیارا لگتا ہے. بہت پیاری نشانی. کوئی اور؟ اور ہم سے سزا نہیں ملتی، فوری پکڑتا نہیں ہے. ہاں دیکھیں، اب آپ جو خوبی آپ ہائی لائٹ کریں گے نا اس کو بینگ پیرنٹس آپ انٹرنلائز کرتے جائیں ساتھ ساتھ، تو اللہ تعالیٰ کتنا معاف کرتا ہے نا ہمیں. جب ہم کہتے ہیں نا مطلب بس ہو گئی ہے، بچوں کو کتنی دفعہ کہیں، ایک لیول آتا ہے کہ بس ہم کہتے ہیں، بینگ ٹیچرز بھی ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں بس اس بچے کی تو بیہیویئر کے ساتھ نا میرے بس ہو گئی ہے. یا بینگ مدرز بھی ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کیا کریں نا، مطلب ہماری بس ہو گئی ہے. لیکن دیکھیں ہمارے اللہ کی ذات کو کہ کتنے اچھا، اور وہ تو ہمیں آر پار جانتا ہے نا. ہم تو شاید اپنے بچے کا سب کچھ نہیں جانتے، کتنا اس کا برا بھلا ہم سے بچا ہوا ہوتا ہے، ہم سے چھپ گیا ہوا ہوتا ہے. اللہ ہمیں ہر سب کچھ جانتا ہے، ہمارے اندر کی اٹھنے والے خیالات تک کو جانتا ہے، پھر بھی دیکھیں معاف کرتا رہتا ہے، بلکہ خوش ہوتا ہے. ہمیں حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ چراغاں ہوتا ہے آسمان میں، باقاعدہ اللہ رب العزت سیلیبریشنز کرتے ہیں کہ آج تو میرا فلاں بندہ برے راستے سے پلٹ کر توبہ کی اور اس نے اور اچھے راستے کی طرف آ گیا. اور اسی طریقے سے جو دوسری خوبی بھی بتائی تھی، کیا خوبی بتائی تھی افروز نے؟ آپ نے بتائی تھی ابھی دوسری
کیا بتائی تھی؟ فوری پکڑ نہیں ہاں ہوتی. فوری پکڑ نہیں ہوتی ہے اور نا. ایک چیز اور ایڈ کریں کہ ہم اس کو اس طریقے سے بھی لے سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انتظار کرتا ہے بندے کے پلٹنے کا, اور ہم جو ہیں وہ فوراً امید چھوڑ دیتے ہیں. فوراً امید بہت اہم نقطہ ہے بالکل, کہ اللہ رب العزت انتظار کرتے ہیں, پیشنس, صبر, وہی جو ہم نے اس کے انگریڈینٹس کو پڑھا تھا. کوئی اور؟ چھپانے والا. ہاں, عیبوں کو چھپانے والا ہے. سب خوبیوں میں نا عیب, مطلب اگر انسان میں سب اتنے سے پیارا عیب ہے رازدار ہے. ہاں وہ انسانوں کے سامنے کھولتا نہیں ہے. یہ بالکل, عزت رکھتا ہے, چھپانے والا ہے, بالکل پردہ رکھتا ہے. تو ہمیں بھی بینگ پیرنٹس ان صفات کو اپنے بارے میں سوچنا ہے, اپنے اندر ٹٹولنا ہے. اور اصحاب الیمین کی طرف سے کوئی رسپانس؟ آمنہ, اقصیٰ, زینب, کوئی خوبی اللہ رب العزت کی رب ہونے کے ناطے؟ یہی میم کہ وہ جب ہم کوئی غلطی کرتے ہیں تو ہمیں فوراً معاف کر دیتے ہیں, ہمیں سیدھا راہ دکھاتے ہیں کہ توبہ کا بھی ایک وہ ہے کہ ہاں ہماری توبہ بھی قبول بالکل, ہو جاتی ہے. شاباش. اور دیکھیں سیدھی راہ بھی دکھاتے ہیں نا, ایک نیا نقطہ بھی اب پتہ چلا کہ اللہ رب العزت ہمیں گائیڈ بھی کرتے ہیں. یعنی ایسا نہیں کیا کہ اللہ نے بس ہمیں اس دنیا میں ایسے ہی چھوڑ دیا, بلکہ ساتھ ساتھ ہمیں پرورش, ہماری اس کا اہتمام کیا, اور ہمیں ساتھ ساتھ گائیڈ کرتے رہتے ہیں. ہمیں ریویلڈ نالج بھی اللہ کی طرف سے ملتا ہے, اور ہمیں ایکوائرڈ نالج بھی اللہ رب العزت نے یعنی ہمارے سسٹم کے اندر ٹرین کر کے بھی بھیجا. اور ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ سب سے پہلا ہی جو واقعہ ملتا ہے قرآن میں, کہ جب ایک قتل ہو گیا حابیل اور قابیل سے, تو کوا آیا اور اس کوے نے دوسرے کوے کو مارا, پھر زمین کھودی اور پتہ چل گیا کہ اچھا اس کو دفنانا کیسے ہے. یعنی ایک کافر اور ایک گناہ گار کی بھی مدد کر رہا ہے نالج دینے کے معاملے میں. تو یہ بھی اللہ کی خوبی. گناہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارا رزق نہیں روکتا, کیونکہ ہاں, وہ پالنے والا ہے نا. انکنڈیشنل لو ہے نا. دیکھیں ساری وہ ٹرمینالوجیز یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے, یہ مطلب ہر ایک کے ہندو لیے. مسلمان جو ہاں بھی ہے سب کے لیے, کرسچن, تو ہم لوگ گناہ کریں اللہ تعالیٰ کو ان کی بھی نظر آتا ہے, ایسا لیکن نہیں اللہ کرتا کہ تعالیٰ رزق پالنے کے والا دروازے بند کر دے, بلکہ رزق ویسے ہی دیتا رہتا ہے نا, موقع ہمیں بار بار فراہم کرتا ہے. ہاں بالکل, یعنی آپ دیکھیں کہ بھاگ کر آنے والی وہ جو ساری حدیث ہے کہ تم چل کر آؤ تو وہ دوڑ کر آتا ہے. تو اللہ رب العزت کی محبت, اس کے لیولز ہمارے ساتھ, یعنی ان سب چیزوں کو ذرا رکھ کر دیکھیں کہ ہم بینگ پیرنٹس کیسے ہیں, ہم بچوں کے ساتھ ایسا معاملہ ہے ہمارا. تو چلیں کافی حد تک ہماری برین اسٹارمنگ ہوگی. یہ کچھ خوبیاں مجھے جب میں نے غور کیا تو مجھے اللہ رب العزت کی نظر آئی, اور ان کے مربی ہونے کے لفظ کی میننگ کے اندر بھی آتی ہیں کہ اللہ رب العزت کیسے ہیں, خیال رکھنے والے ہیں, مہیا کرنے والے ہیں, یعنی پرووائڈر بھی ہیں, حفاظت کرنے والے ہیں, نشو و نما کرنے والے ہیں, بڑھاوا دینے والے ہیں, مرہم پٹی کرنے والے ہیں. یعنی جب مشکل میں آ جاتے ہیں تو پھر اس وقت سنبھالنے والے بھی اللہ ہی ہیں, مدد دینے والے ہیں, رہنمائی کرنے والے ہیں, تربیت کرنے والے ہیں, پیار سے پالنے والے ہیں, اور سب کی ضرورتوں سے واقف, مکمل اور مستقل بنیادوں پر عطا کرنے والے ہیں. یعنی یہ بھی پتہ ہے جیسے بینگ پیرنٹس بھی یہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے نا کہ آپ کو ہر بچے کی نیچر پتہ ہو, اور لازمی نہیں کہ آپ ایک ہی چھڑی سے سب بچوں کو ہانکنے والے ہوں. یہی معاملہ ایک اچھے مربی, ایک اچھے ٹیچر کا بھی ہونا چاہیے, کہ اس کو پتہ ہو کہ اس کی کلاس میں جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں ان کی پرسن ٹو پرسن مسائل کیا ہیں, یا ان کے دماغ کی گروتھ کیا ہے, یا میں اس کے لیے اس کے مطابق کیا کر سکتا ہوں. تو آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت میں یہ ہے کہ سب کی ضرورتوں سے واقف ہوتا ہے, اور مکمل اور مستقل بنیادوں پر عطا کرنے والا, درجہ بدرجہ تخلیق کرنے والا. اسی طرح کتنی سٹیپ وائز تربیت ہے نا پیرنٹنگ بھی, جسم اور روح کی غذا اور بڑھوتری عطا کرنے والا, راستہ دکھانے والا, پیار اور صبر سے سکھانے والا, اور آزمائش کے ذریعے سکھانے والا. یہ بھی ایک بڑی پیاری بات ہے کہ اللہ رب العزت ٹرائل سے بھی گزارتا ہے نا, کتنی آزمائشوں سے بھی انسان گزرتا ہے, اور پھر ہم اس آزمائش سے کتنے نکھر کر سامنے آتے ہیں. تو بعض اوقات جو ہے وہ کسی اس میں بھی نا, مطلب کسی خیر کے لیے اللہ رب العزت اس قسم کی آزمائشیں بھی ہمارے اوپر لے کر آتا ہے. اور اس میں یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو ڈسپلن کی ٹیکنیکس ہیں جو بینگ پیرنٹس بھی آپ کو کرنی ہوتی ہیں, تو وہ بھی ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ کتنی ضروری ہے. پھر اللہ کیا ہے, خیر خواہی کی بنیاد پر سکھانے والا, غلطی کی درستگی کرنے والا, غلطی کی معافی دینے والا, سہولت کار, تعلیم دینے والا, اپنائیت والا, بے لوث مساوات و برابری کرنے والا, رحمت, شفقت, حلم, بردباری, حکمت, صبر اور استقامت والا. یہ سارے معنی ہیں جو صرف اللہ کے, اگر ہم صرف اس خوبی کو دیکھیں کہ رب کے معنی کے اندر جو مربی کا معنی آتا ہے نا, صرف اس کے معنی میں اگر ہم غور کریں تو یہ ساری صفات ہیں جو اللہ رب العزت کے اندر ہیں. ورنہ تو رب کے ہی صرف پورے لفظ کا ہی ہم احاطہ نہیں کر سکتے, کہ وہ اگر آپ پورے قرآن میں دیکھیں
اور کب کب انبیاء نے ان کو رب سے پکارا تو کیا مطلب تھا، رب کے نام سے دعائیں تھی تو کیا تھی، اللہ رب العزت اپنے اس لفظ کی پہچان کیسے کراتے ہیں، تو ہم اس کو جتنا بھی اس میں غور کرتے جائیں تو وہ کم ہے. ابھی صرف اس کا ایک جو معنی ہے جو مربی ہے اس پہ ہم نے تھوڑا غور کیا، اور یہ ساری صفات اللہ رب العزت کی ہمارے سامنے آتی ہیں. تو مقصد بھی یہ تھا کہ ہمارا اللہ کے ساتھ ایک کنیکشن بلڈ ہو، ایک تعلق بلڈ ہو. تو یہ جی بیٹا، حلم کہتے ہیں کہ پیشنس کا ہی سمجھ لیں، بردباری، حلم، ہاں صبر ہی کے اس میں آتا ہے. یعنی آپ دیکھ رہے ہیں اور ایک فوری طور پر آپ پکڑ نہیں رہے، آپ بار بار برداشت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ابھی تک ہم نے 2 چیزیں دیکھی. سب سے پہلی کیا تھی، اور سب سے پہلی یہ تھی کہ ہم اس دعا کو ہم نے سے آغاز کیا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو ہمیں دعا پیرنٹس کے لیے سکھائی ہے اس مقام کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ اللہ رب العزت خود ہمیں ایک سٹیٹس دے رہے ہیں نا، اور بچوں کو خود ایک نصیحت کر رہے ہیں کہ اپنے والدین کے لیے یہ دعا کرو. اور اس دعا کے اندر کیا ہے، رب یعنی کا لفظ استعمال ہوتا ہے. پھر ہم نے اس رب یعنی کے دونوں روٹ ورڈز کو دیکھا. ایک کا مطلب ہے تربیہ کرنا، گروتھ انشور کرنا، بڑھوتری کرنا، اور دوسرا اگر رب کے معنی کو دیکھیں تو اس کے ہم نے مختلف معنی دیکھے، اور اس مختلف معنی کے اندر پھر ہم نے دیکھا کہ ہم رب سے تربیہ کیسے سیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب تیسرا جو اس کا پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ رب اور عبد کا تعلق، کہ اللہ رب العزت میرے رب ہے نا، اور ان کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے، یا ہمارا ان کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے، اس پر ہم غور کریں گے. اور اسی سے ریلیٹڈ ہم انشاءاللہ ایک ایکٹیویٹی بھی کریں گے. تو اب آپ مختلف زاویوں سے آپ دیکھیں، تھوڑا بہت جو اس میں سے میں آپ کو مختصر سا سمجھاؤں گی وہ یہ کہ آپ رب کے ساتھ، جو رب لفظ کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے نا، وہ سب سے پہلے تو عہد الست کا ہے نا. عہد الست کا پتہ ہے نا؟ کون بتائے گا جو اب تک نہیں بولا اس میں سے کوئی؟ ہاں، اور اس کے الفاظ یاد ہیں کیا تھے ایگزیکٹلی؟ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں، ہے نا. تو رب کا لفظ ہے. اس کو بالکل اس طرح سمجھیں کہ رب جو ہے نا اللہ کا منصب ہے. جیسے فرض کریں جو نمرود ہوتا تھا، اب یعنی جو فرعون ہے فرض کریں، اب فرعون کے نام الگ الگ تھے نا، فرعون اول، فرعون دوم، فرعون تین، لیکن جو منصب ہے اس کو فرعون کہتے تھے. اس طرح اللہ کا اسم تو اللہ ہے، اللہ کا جو اسم گرامی ہے وہ اللہ ہے، لیکن جو اللہ کا منصب ہے نا وہ رب ہے. تو اسی لیے رب کا بڑا، رب کے لفظ کے بڑے وہ ہے، بڑی اہمیت ہے. اور اسی منصب سے پھر ہم اپنے منصب کو سمجھتے ہیں کہ اگر وہ رب ہے تو ہم کیا ہیں، ہم عبد ہیں، ہم اس کے غلام ہیں. وہ ہمارا رب ہے اور ہم اس کے بندے ہیں، ہم اس کے غلام ہیں. تو سب سے پہلا تعارف بھی آپ دیکھیں کہ یعنی ہماری روحیں اس کا تعارف کر کے رہی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے، اور جو پوچھنے کا انداز ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں تمہارا رب ہوں. یعنی ایک تو یہ انداز ہے نا کہ میں آ جاؤں اور آ جا کر اناؤنس کروں کہ آپ سب کو میں بتانا چاہتی ہوں کہ میں اس ادارے کی پرنسپل ہوں. اور ایک یہ انداز ہے کہ کیا تم لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ میں یہاں پرنسپل موجود ہوں. یہ بالکل ایک اور انداز ہے نا. تو اللہ رب العزت کا بھی انداز کیسا ہے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں، یعنی یہ پہچان تمہارے اندر ہے. اور پھر اس کا سب جواب بھی دیتے ہیں کہ قالوا بلا، کیوں نہیں. ٹھیک ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کا افتتاح بھی ہمیں الحمدللہ رب العالمین سے ملتا ہے نا. رب، پہلے اللہ کی حمد، اور حمد کے بعد جو سب سے پہلا نام آتا ہے وہ بھی رب کا آتا ہے، اور کہ وہ رب کیسا ہے، سارے جہاں کا رب ہے. اور پھر اسی طریقے سے سورہ طٰہٰ میں ہمیں موسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرواتے ہیں تو تب بھی کیا کہتے ہیں، جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہ بھی رب کا لفظ آتا ہے. مجھے اس وقت ایگزیکٹ آیت یاد نہیں آ رہی، کسی کو یاد آ رہی ہے جس میں ہے؟ ہاں، ربی موسیٰ و ہارون. نہیں، یہ تو اس وقت ہوتا ہے نا جو فرعون کے دربار میں وہ بتا رہا ہے، جب اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کراتے ہیں. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام تو صرف ایک راستے میں جا رہے ہوتے ہیں اور ان کو ایک روشنی نظر آتی ہے، اور وہ اس روشنی کے پاس آتے ہیں تو پھر وہاں پر ان کو آواز آتی ہے. تو اس آواز میں جو اللہ رب العزت اپنا سینٹنس بولتے ہیں نا کہ میں رب ہوں، ادھر میری بات سنو، تو اس میں جو الفاظ ہیں وہ بھی رب کے ہیں. اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ہمیں پتہ ہے کہ جو سب سے پہلی وحی آئی تو اس میں بھی الفاظ میں اللہ رب العزت کا تعارف کس سے ہے، اقرا بسمی ربک الذی خلق، پھر بھی رب کا نام. اور پھر ہمیں تسبیحات میں بھی آپ دیکھیں کہ سبحان ربی العلیٰ اور سبحان ربی العظیم، تو رکوع اور سجود میں بھی ہم یہی پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو رب کے ساتھ یعنی اللہ رب العزت کی، آپ سمجھ لیں کہ ہماری ڈیلی لائف میں بھی رب کی موجودگی کو اللہ تعالیٰ نے کتنا میک شور کیا، اس لیے تسبیحات کا حصہ بھی اس کو بنایا. اور یہی ہم آپ دیکھیں کہ انبیاء کی جو آپ کو دعائیں ملیں گی قرآن میں،
جو آپ کو مقبول اور پیاری دعائیں ملیں گی، تو ان سب میں بھی رب کا لفظ آتا ہے نا، ربی زدنی علما، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اور جتنی بھی آپ کو دعائیں ملے گی سب میں ربی انی مغلوب فانتصر اور ربی زدنی علما، سب رب سے شروع ہوتی ہیں. یعنی اللہ کو اور ناموں سے تو پکارا ہی پکارا، لیکن جس سے ہم سب سے پہلے تعلق بنا کر پکار رہے ہیں وہ کیا ہے؟ رب کا لفظ ہے. تو یہ بڑا ہمارے لیے اہم ہے کہ ہمارا اس کے ساتھ تعلق جو ہے وہ اس کی بنیادیں قائم ہوں. ٹھیک ہے، تو ہم دیکھتے ہیں ہم جب صبح اٹھتے ہیں تو صبح اٹھ کر بھی ہم کیا پڑھتے ہیں؟ رضیت باللہ ربن، میں اللہ سے، میں رب سے راضی ہوں. تو اب ہمارا کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم نے نا اس لفظ کے ساتھ نا اپنے تعلق کو جوڑنا ہے، اور اس لفظ کو محسوس کرنا ہے کہ وہ رب موجود ہے، وہ رب ہے، میرے لیے موجود ہے، وہ میری نشو نما کر رہا ہے، اور میرے اس کام میں وہ میری مدد کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، تو اس تعلق کے ساتھ پھر ہم نے انشاءاللہ اپنے ہر کام کا آغاز کرنا ہے اور اپنے ہر کام کی بنیاد کو رکھنا ہے. تو یہ جو تھا نا، یہ میں چاہ رہی تھی. باقی چیزیں میں نے اس لیے جلدی جلدی بھی پڑھائی ہیں کہ اس پر ہم تھوڑا سا نا آج ٹائم لگائیں گے انشاءاللہ، کہ رب اور عبد کا جو تعلق ہے نا اس کے مطابق ہم اپنی ترجیحات کا تعین کریں گے. اور آج کی یہ جو ایکٹیویٹی ہے نا، یہ انشاءاللہ آپ کو نا دونوں اس میں فائدہ دے گی. یعنی اگر ہم سکسیزفل فیملی لائف کو بھی انشاءاللہ آگے پڑھیں گے تو یہ اگر کانسیپٹ آپ کا ٹھیک ہو گیا نا تو اس میں بھی آپ کو اس کا بہت فائدہ ہوگا. اور کوئی بھی کام آپ کر رہے ہوں گے نا، دین کا کام کر رہے ہیں یا آپ ایک گول اورینٹڈ لائف گزارنا چاہتے ہیں، تو اس کانسیپٹ سے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. تو یہ کیا ہے، اس کو ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. کہ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ یہاں تک تو ہم سب کلیئر ہے نا کہ ہم عبد ہیں، اور ہمیں کوئی اس میں کوئی اپنے اسٹیٹس سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے نا. اللہ رب العزت کو ہم اپنا رب بھی مانتے ہیں اور ہم عبد بھی ہیں. اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ہماری سب سے بڑی حقیقت کیا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت ہے نا. اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ہم اس دنیا میں کچھ ایسا کرنا چاہتے ہیں کہ جس میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ جس میں یہاں تو ہمیں خیر ملے ہی ملے، لیکن آخرت کی خیر ہمیں ضرور ملے اور وہاں ہم آگ کے عذاب سے بھی بچ جائیں. تو اس حساب سے نا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم گول تو بہت بڑے بڑے رکھتے ہیں، لیکن اس کو نا ہم نے پیپر ڈاؤن نہیں کیا ہوا ہوتا. اور جب ہم نے اس کو پیپر ڈاؤن نہیں کیا ہوتا تو ہوتا یہ ہے کہ ہم بہت بڑی بڑی باتیں کر کے بہت ہائپ پر آ جاتے ہیں، لیکن ہم نے کرنا کیا ہے وہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا. یعنی جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ کچھ پوائنٹس ہم لے کر جانے والے ہیں جو ہمیں پتہ ہو کہ ٹھیک ہے آج میں نے سمجھ لیا کہ میرا مقصد کیا تھا، یا انسانیت کا مقصد کیا تھا، بنی آدم کو اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا. لیکن جب ہم گھر جاتے ہیں، جب ہم اپنی روٹین میں بزی ہوتے ہیں، تو دنیا اتنی اپنے اندر انگیج کر لینے والی ہے کہ ہم اس مقصد کو یا اس لیکچر کو بھول جاتے ہیں. تو اس ایکٹیویٹی کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں ایگزیکٹلی پتہ ہوگا کہ دیکھیں میرا سرکل کیا ہے، میرا دائرہ کار کیا ہے، میرے کرنے کے کام کیا ہے، میرے لمحے کے فرائض کیا ہیں، اس وقت میرے لیے سب سے زیادہ ضروری کیا ہے. تو اس لیے اس ایکٹیویٹی پہ میں چاہ رہی تھی کہ ہم وقت لگائیں، اور یہ میں اپنے سارے اسٹاف ممبرس کو بھی لازمی کرواتی ہوں جب موقع مل سکے. بعض اوقات ہوتا ہی ہے کہ ودن 6 months بہت سا نیا اسٹاف آ جاتا ہے تو پھر اس نے نہیں کیا ہوتا. تو اسی لیے آپ لوگ بھی انشاءاللہ اسٹوڈنٹس ہیں تو اسٹاف بھی ہیں، ایک ہی بات ہے، ہم تو ایک ہی کمیونٹی ہے، تو ہم اس کو ضرور کریں گے. اس سے پھر یہ کہ ہمیں پتہ ہوگا کہ ایون پیرنٹنگ بھی اگر ہم نے پڑھنی ہے تو وہ کس پکچر میں لائے کرتی ہے، تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم پورے عبد کے طور پر کہاں کھڑے ہیں، ہماری ترجیحات کیا ہیں، اور پھر اس میں جو ہم نے صرف ایک پیرنٹنگ کا جو ایک رول ہے وہ ہمارا کہاں ہے، وہ ہمارا کہاں کھڑا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کی بالکل مختصر سی ایک تصویر ہے جو میں نے بنائی ہوئی ہے. اصل میں تو ظاہر ہے کہ اس کو ہم جتنا الیبوریٹ کرتے جائیں تو وہ بڑھتا جائے گا. تو سب سے پہلے سب سے اندر والا جو سب سے چھوٹا سرکل ہے وہ کیا ہے کہ میری ذات. ٹھیک ہے، اور اس کے بارے میں کسی کو کوئی حدیث یاد آ رہی ہے، کوئی واقعہ کہ ذات کے بارے میں کوئی ہمیں انسٹرکشن قرآن سے ملتی ہو یا کوئی ہمیں حدیث ملتی ہو؟ ہاں ٹھیک ہے، شاباش، ویری گڈ. اچھا، اپنے بارے میں کوئی انسٹرکشن ہمیں ملتی ہے اپنی ذات کے بارے میں؟ وہ والا واقعہ کسی کو یاد آ رہا ہے کہ 2 صحابی تھے، ایک انصاری اور جو مہاجر، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا آپس میں بھائی چارہ کروا دیا تھا تو ان کے درمیان میں وہ ظاہر ہے کہ پھر ان کا ملنا جلنا اٹھنا بیٹھنا ایک ساتھ ہوا کرتا تھا. تو ایک جو صحابی ہیں انہوں نے دوسرے جو صحابی ہیں ان کی وائف سے جب بات چیت ہوئی اور پتہ چلا کہ ان کے بارے میں پوچھا تو ان کو پتہ چلا کہ ان کو تو دنیا کی کوئی حاجت ہی نہیں ہے. انہوں نے بڑی تعریفی انداز میں کہا کہ میرے ہسبینڈ کو کوئی دنیا کی حاجت نہیں ہے، مطلب وہ رات بھر عبادات کرتے ہیں اور دن بھر روزے سے ہوتے ہیں یا باقی کے کام، تو وہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے نا ہمارا جیسا ایک نارمل میاں بیوی کا معاملہ ہوتا ہے.
پھر انہوں نے ان صحابی نے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ تمہاری ذات کا بھی تم پر حق ہے اور تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے. تو یہ سب سے پہلا جو ہمارا سرکل ہے نا، یعنی اس حدیث کو یہاں کوٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بھی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اپنی ذات کے حق کو بھی بھول چکے ہوتے ہیں نا. تو سب سے پہلا سائیکل یا سب سے پہلا آپ سمجھ لیں کہ جو آپ کا سرکل ہے نا، وہ کیا ہے کہ وہ آپ کی اپنی ذات ہے. کیونکہ آپ جب تک خود پر اپنا کام نہیں کر رہے نا، اپنا می ٹائم نہیں کر رہے، اپنے آپ کو وقت نہیں دے رہے، تب تک آپ کی تو ساری کی ساری آپ کے کام کرنے کی، آپ کے بنی آدم کے مقصد کی عمارت کھڑی آپ کی اپنی ذات پر ہے. تو جب تک آپ خود کو، آپ کو یہی نہیں پتا کہ اچھا میری ذات کا بھی کچھ مجھ پر حق ہے، میرے جسم کا بھی کچھ مجھ پر حق ہے، جب تک آپ اسی بیلنس میں نہیں ہے تو پھر کیا ہے کہ آگے کی عمارت کیسے کھڑی ہوگی. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلا جو سرکل ہے وہ کیا ہے؟ وہ آپ کی ذات کا ہے. اب یہ آپ سب کو پتا ہے کہ آپ اس کو کتنا وقت دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب آپ کی ذات کے اندر بھی دو ہے نا، ایک آپ کا جسم ہے اور ایک آپ کی روح ہے. ٹھیک ہے، اور جو سائیکالوجی کا 80-20 کا رول ہے نا، یہ مطلب کوئی اوتھینٹک ایز سچ کوئی فگریٹو بات تو نہیں ہے، بس ایک سمجھانے کے لیے میں نے ایک بات کی ہے کہ 80% وقت، یا آپ سمجھ لیں کہ ہماری ضرورت روح کی پوری ہونی چاہیے، 20% ہمارے جسم کی بھی ہونی چاہیے. یعنی ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے جسم کو بھی اگنور کرنے والے ہوں. جسم کی بھی ضرورتیں پوری کرنی ہے. آپ کو اپنی فزیک کی فکر ہونی چاہیے، آپ کو اپنی ہیلتھ کی فکر ہونی چاہیے، آپ کو اپنے اپیرنس کی فکر ہونی چاہیے، آپ کو اپنی سیلف گرومنگ کی فکر ہونی چاہیے. یہ سب چیزیں آپ کے جسم کے اوپر آتی ہیں کہ آپ اس کا کتنا خیال رکھتے ہیں. ویسے کون کون رکھتا ہے؟ ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، ویسے زیادہ تر تو مجھے لگتا ہے کہ جب ہم خاص کر بس ایک اس میں گم ہو جاتی ہیں اور پھر ہاؤس وائفس اور پھر بس بچے اور زندگی آگے بھاگ رہی ہے، بہت سے کام ہیں، صبح اٹھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے آج یہ سب کچھ کرنا ہے، پھر بیچ میں کچھ ہنگامی کام بھی ہے، تو سب سے زیادہ جو اگنور ہو رہی ہوتی ہے وہ انسان کی اپنی ذات ہوتی ہے نا. کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ شاید اس کا نہیں جواب دینا، یا اس کا تو کوئی نہیں ہے نا. اور پھر ہوتا کیا ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ اگنور ہوتے 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 پھر وہ کنسٹرکٹیو کام کرنا ہی چھوڑ دیتی ہے. تو اپنی روح پر بھی ہم نے کام کرنا ہے اور اپنے جسم پر. ٹھیک ہے، تو جسم کو کرنا ہے، یہ بھی نہ ہو کہ صرف جسم ہی کی فکر ہو جائے، اس لیے میں نے 80-20 لکھا ہے. ٹھیک ہے، وہ اپروچ بھی صحیح نہیں ہے کہ صرف آپ کو اپنے جسم ہی جسم اپنی فزیک، اپنی فزیکل اپیرنس، صرف اس کی فکر ہے، تو وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اور 80% اپنی روح کی، اس کی فکر بھی ہونی چاہیے کہ آپ کا ذاتی مطالعہ. اب روح کی ساری ساری غذا جو ہے نا وہ آسمان سے آئے گی. آپ کا انٹلیکچوئل گروتھ کے لیے آپ کا جو بھی مطالعہ ہو سکتا ہے، آپ کا کوئی ایسی بک جو آپ سیلف ڈیولپمنٹ کی بکس پڑھ سکتے ہیں. آپ نے ایک تو یہ کہ ظاہر کہ عبادات، فرائض، وہ تو آپ نے کرنے ہی کرنے ہیں. پھر اس پر بلٹ اپ کرنے کے لیے کچھ جو بھی آپ نے کوئی تسبیحات کا آپ نے رکھا ہوا ہے جو آپ کو سیٹسفائی کرتی ہے، کوئی آپ نے وقت اوقات رکھے ہوئے ہیں. جیسے جب ہماری شادی نہیں ہوئی تھی تو اس وقت تو بڑا وقت ہوتا تھا، تو مجھے یاد ہے ہماری تحریک کی ٹیچر نے نا ہمیں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اس کے ساتھ ہمیں مختلف وہ فکس کروا دیے تھے کہ فجر پہ لازمی قرآن، اور اس میں، اور وہ والا قرآن نہیں ہے جو آپ نے پڑھنا یا پڑھانا ہے، وہ قرآن ہے جو صرف آپ کا اور اللہ کا ہے، جو رب کا اور عبد کا قرآن ہے. ایک آیت بھی ہو سکتی ہے لیکن آپ اس میں دیکھ رہے ہیں کہ اللہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے، اللہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے. وہ آپ ڈائریکٹلی اللہ سے جو پڑھ رہے ہیں وہ آپ کی روح کا کنیکشن ہوگا. اسی طریقے سے ظہر پہ ہمیں حدیث کا تھا، پھر ہم باقی اس طرح کا مطالعہ کرتے تھے. یعنی یہ آپ پر ہے، کوئی فکس ٹائم ٹیبل نہیں ہے، آپ لوگوں پر ہے کہ ہو سکتا ہے آپ لوگ یہاں پر جو آتے ہیں یہ آپ کی روح کی غذا ہو، لیکن کانشیسلی شعوری طور پر ہوگی تو تب ہوگا، ورنہ کیا ہوگا؟ روٹین بننا شروع ہو جائے گی. ورنہ قرآن بھی اللہ نہ کرے بوجھ لگنے لگ جاتا ہے. اگر جب ہم شعوری طور پر نہیں کرتے نا، تو ہماری جب چیز روٹین بنتی ہے تو وہ روٹین کیا ہوتی ہے؟ اس میں سے ساری تاثیر نکل جاتی ہے، اور وہ پھر ایک وہ مفت کی چٹی، یا بس اب جانا ہے، باقی جا رہے ہیں تو ہم نے جانا ہے، چلو آدھا کر لیا تو باقی بھی گھسیٹ لیتے ہیں، اس قسم کا معاملہ ہونے لگ جاتا ہے. تو سب سے پہلا جو آپ کا سرکل ہے وہ آپ کی ذات کا ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں اب سے گھر جا کر ایک تو یہ کہ میں نے اگلی ایکٹیویٹی یہ دی ہے کہ آپ نے اپنا چارٹ بنانا ہے، کیونکہ ہر ایک کا چارٹ الگ ہوگا. اور چارٹ جو ہے نا میں چلے اپنا بھی کر کے دکھاؤں گی آپ لوگوں کو کہ کیسے بنانا ہے، اور ہو سکتا ہے انشاءاللہ آپ میں سے لوگ میرے سے زیادہ اچھا بنائیں گے، لیکن پرسن ٹو پرسن ڈفرینٹ ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ مطلب میرے جو اوقات ہیں، میرے جو ایک قسم کا یہ ٹائم ٹیبل ہوگا ہمارا، جو ہمارا آپ سمجھ لیں کہ ڈیلی ٹائم ٹیبل ہے، یا ہمارا منتھلی ٹائم ٹیبل ہے، یا ہمارا پلانر ہے، وہ ہوگا، یا ہمارا ویژن کے مطابق ہماری زندگی اب گزرے گی کیسی، یہ وہ ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس میں آپ کے جسم کے لیے ضرور کوئی وقت نکلنا چاہیے، چاہے آپ نے 10 منٹ ہی لکھ دیے پورے دن میں،
کہ 10 منٹ ہے جس میں میں سیلف گرومنگ کا کام کروں گی اپنے جسم کا. یا ہو سکتا ہے واک کو تو ضرور زندگی میں رکھیں. آپ کچھ آپ دیکھیے کہ جو دماغ سے الگ کے کام ہے نا جس میں آپ کے دماغ نہیں لگ رہا, اس میں تو آپ ملٹی ٹاسکنگ بھی کر سکتے ہیں نا آپ, بلکہ اس کا فائدہ لے سکتے ہیں. کوئی کتاب کا مطالعہ کرنا ہے, آپ ساتھ ساتھ واک کرنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے, آپ اپنا واک کا ٹائم ضرور رکھیں. اسی طریقے سے اگر کوئی کر سکتا ہے کچھ ایکسرسائز وغیرہ کر سکتا ہے تو اس کا ٹائم ضرور رکھیں. کچھ نہ کچھ آپ لوگوں نے اس کے لیے میک شیور کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور جو روح ہے اس کو تو میکسیمم ٹائم دینا ہے, اس کو تو 80% والا ٹائم آپ لوگوں نے دینا ہے, اور اس کی غذا کو خود بھی فراہم کرنا ہے. یعنی اچھے مربی, اچھے ٹیچرز وہ ہوتے ہیں جو صرف ایک سلیبس نہیں پڑھ رہے ہوتے بلکہ سلیبس سے ہٹ کر بھی ضرور پڑھتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بھی اچھی ٹیچرز ہیں وہ پڑھنے اور پڑھانے کے علاوہ بھی بہت سا مطالعہ کر کر آئی ہوتی ہیں, کیونکہ ان کو اس کی پیاس ہوتی ہے نا. تو وہ بھی آپ کے اندر ہونی چاہیے کہ آپ دیکھیں کہ میں اپنی روح کو, اپنے قلب کو کیسے اور مضبوط کر سکتی ہوں, کیسے پروان چڑھا سکتی ہوں. یہ آپ کا سب سے پہلا ہے. ایکچولی میں یہ روح اور عبادت کے علاوہ, روح میں عبادت اور فرائض کے علاوہ, پڑھائی کے علاوہ اور کیا چیزیں آ سکتی ہیں؟ بڑا اچھا سوال ہے. کچھ بھی آ سکتا ہے, مطلب اس میں آپ یعنی ہوگا تو سارا کا سارا قرآن سے ریلیٹڈ ہے نا. قرآن, حدیث, سنت. اب آپ کے انٹرسٹ پہ بھی ڈیولپ کرتا ہے, پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے. جی باجی میں اپنے روح کے لیے اسپیشلی رقیہ شریعہ سنتی ہوتی ہوں, ہاں, کیونکہ بہت اسٹرانگ, مطلب مجھے لگتا ہے کہ مجھے بہت اسٹرانگ کرتا ہے. اذکار لگا دیے, رقیہ شریعہ سن لیا, بالکل. کوئی کانشیسلی آپ نے کوئی لیکچر سن لیا, ٹھیک ہے, آپ کو کوئی ایک اچھا اپنا نا محاسبہ بہت ضروری ہے, اس سے بھی بڑا پتہ چلتا ہے. پھر آپ اپنا جائزہ لے سکتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ میری روح کے اندر یہ بیماریاں ہیں تو مجھے اس کو زیادہ پڑھنے کی ضرورت ہے نا. جب آپ اپنا تنہائی میں 5-10 منٹ, آپ کو پتہ ہے یہ بھی عبادت ہے. یعنی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شاید صرف ذکر و اذکار کرنا عبادت ہے. آپ کی پلاننگ یا آپ کا محاسبہ یا اپنے روز دن بھر کے اوقات کو سوچنا کہ اچھا اس میں نے یہ کیا اور مجھے ابھی یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, یہاں پر میں پیچھے ہوں, ان چیزوں میں میرا دل کیوں ابھی تنگ ہوتا ہے, ان سب چیزوں کا جائزہ لینا, یہ سب بھی کیا ہے کہ یہ بھی آپ کی روح کی غذا ہے. آپ اپنی روح کو کیا دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کے بارے میں آپ نے سوچنا ہے, اس کے بارے میں آپ نے پلان کرنا ہے. ہاں یہ سب چیزیں بھی ہیں اچھی. آپ جو ابھی ظاہر ہے کہ جو یہ آپ کلاسز لے رہے ہیں خالص آپ لوگ اسی لیے لے رہے ہیں نا, کیونکہ دنیا کے حساب سے تو آپ کو اس میں کچھ نہیں ملنے والا. لیکن یہ کہ اس کے علاوہ بھی آپ ضرور اپنی اس کی فکر کریں کہ آپ کا جو ایک خاص تعلق اللہ کے ساتھ ہے نا, تنہائی میں جو آپ کا تعلق اپنے رب کے ساتھ ہے, اور جو خاص کسی نمبر کے لیے نہیں ہے, کسی پریزنٹیشن کے لیے نہیں ہے, جو صرف اللہ کے لیے. جیسے ہم دیکھتے ہیں, ہم اپنے بزرگوں کو دیکھتے تھے کہ ان کے اندر یہ ضرور تھا کہ سحری کے وقت میں اٹھ کر قرآن کا مطالعہ کرنا, جتنا بھی قرآن ان کو آتا تھا, لیکن ہمیں گھروں سے اونچی آواز میں قرآن پڑھتے ہوئے آواز آ رہی ہوتی تھی. تو وہ آہستہ آہستہ آپ دیکھیں دنیا اتنی بھاگ گئی ہے نا کہ اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم چیزوں کو کیسے پکڑیں. تو صرف ہم رمضان میں یا اس طرح ہی صرف قرآن کا مطالعہ کرنے والے نہ ہو, بلکہ ہمارا اپنا ذاتی ایک تعلق ہو قرآن کے ساتھ. بلکہ جو آپ لوگوں نے ابھی سیکھا ہے نا وہ بھی آپ لوگوں کا صرف تب قائم رہے گا, تجوید بھی آپ لوگوں کی تب قائم رہے گی جب آپ اپنے ذاتی مطالعے کو رکھو گے, اس میں شامل رکھو گے. اور حدیث اور سنت سے تو جتنا آپ قریب ہوں گے نا تو آپ کو حکمت آئے گی. جو ابھی ہم نے 5 انگریڈینٹس پڑھے تھے نا, اس میں جو 5th تھا کہ علم حکمت کے ساتھ, تو وہ آپ کو آئے گی تب جتنا آپ سیرت سے قریب ہوں گے, جتنا آپ سنت سے قریب ہوں گے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص سرکمسٹانسز میں کیا کیا, یہ آپ کو تب پتہ چلے گا جب آپ سیرت سے قریب ہوں گے. تو وہ تب ہوں گے کہ جب آپ مطالعہ کریں گے, جب آپ اپنی روح کو کچھ کھانے کو دیں گے. ٹھیک ہے, اور اس میں تو یہ بھی ہے کہ مطلب روح نا وہ بھی نہیں ہوتی, لائک جیسے جسم ہے نا, آپ اس کو اوور ڈوز کر دیں گے تو کیا ہوگا. ہاں بالکل, لیکن روح آپ کی طلب بڑھتی جاتی ہے. آپ جتنا لیتے ہو آپ کی کیپیسٹی بڑھتی جاتی ہے, برتن میں اس میں گنجائش بڑھتی جاتی ہے, طلب بڑھتی جاتی ہے. تو اللہ رب العزت نے بڑا پیارا اس کا ایک سارا سامان. پھر توبہ اور وہ کرنا, اپنی کانشیسلی غلطیوں پر توبہ کرنا, یہ بھی روح کی غذا ہے. یعنی آپ صفائی کر رہے ہیں نا. اچھا, ہر چیز کو جس کو آپ جسم پر رکھ سکتے ہیں نا, اس کو آپ روح پہ رکھ کے دیکھیں تو آپ کو خود اس کے سولوشن ملتے جائیں گے. ٹھیک ہے, جیسے ہم جسم کا خیال کیسے کرتے ہیں کہ پہلے اس کو کھانا کھلاتے ہیں, تو روح کا بھی کھانا ہے. اسی طریقے سے جسم کو بری چیزوں سے روکتے ہیں, روح کے لیے بھی آپ کو پتا ہے کہ بری چیزوں سے اپنے آپ کی یہ ہو سکتا ہے کہ ایک طرف آپ اچھی چیزیں بھی لے رہے ہیں, دوسری طرف آپ وہی بات ہے کہ اس کو لیک بھی کیا ہوا ہے, اسی روح کو, اسی برتن کو لیک بھی کیا ہوا ہے کہ نیچے سے اوپر سے بری چیزیں بھی جا رہی ہیں جو کہ آپ کی نیکیوں کو بھی نکالتی جا رہی ہے. تو آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ روح کے لیے جو مضر چیزیں تھیں کہیں وہ تو نہیں میں کر رہی. سوچ بھی روح میں آ سکتے ہیں. بالکل, سب سے پہلے نیت ہے, سوچ ہے. اچھی سوچ کا چلتے پھرتے آپ کی عمل عبادت کیسے بن سکتے ہیں. بالکل زبردست, ہاں پازیٹیوٹی, بالکل. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کا سب سے پہلا سرکل ہے. اس کے بعد جو اس سے اگلا سرکل ہے وہ کیا ہے میرا, ہاں میرے فرائض آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, جو سیکنڈ ہے
ٹھیک ہے. یہ آپ کا سیکنڈ سائیکل ہے، یہ سمجھ لیا. پہلے والا تھا، یہ دوسرا ہے میرے فرائض. ٹھیک ہے. اب اس میں ایک جو دینی فرائض ہے وہ تو ہمیں معلوم ہی ہے نا. ہم یہاں پر معاشرتی اعتبار سے فرائض کو دیکھیں گے. دینی تو ہمیں پتہ ہے نا کہ ہم نے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سب ہم پر. اور اس میں سے بھی آپ دیکھیں کہ نماز ہے جو کہ ہر مسلمان پر ہے. روزے میں بھی کنڈیشنز ہیں ہیلتھ کے حساب سے. پھر زکوٰۃ بھی کچھ پر ہے، کچھ پر نہیں ہے، صاحب استطاعت ہو. اور اگر حج ہے وہ بھی صاحب استطاعت ہوگا تو اس پر ہوگا. ٹھیک ہے. تو دینی حساب سے تو ہمیں اپنی عبادات کا کنفرم ہونا چاہیے اور اس کی بھی پلاننگ ہونی چاہیے. اس میں بھی اگر آپ فرض کریں اب آپ نے شعوری طور پر مسلمان آپ بہت بعد میں ہوئے ہیں اور آپ کے پہلے کے روزے رہتے ہیں تو اس کے بارے میں سوچیں کہ اس کو ہم کب پورا کریں گے. اللہ کو جواب دینا ہے. اسی طریقے سے آپ کی نمازیں رہتی ہیں، آپ پہ کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے، دونوں طریقے ہو سکتے ہیں. ایک یہ کہ آپ ایکسٹرا نوافل پڑھنا شروع کر دیں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کی دعا کریں کہ یا اللہ یہ میرے نوافل ان فرائض کے لیے جو مجھ سے چھوٹ گئے ہیں ان کے لیے کافی ہو جائے. تو آپ کی پلاننگ ہونی چاہیے. اسی طریقے سے کوئی زکوٰۃ پینڈنگ رہتی ہے تو آپ کی پلاننگ ہونی چاہیے کہ میں کچھ اپنا بیچ دوں اور میں اپنی زکوٰۃ جو میری پچھلی بھی رہتی ہے وہ میں ادا کرنے والی ہوں. حج کی آپ کی پلاننگ ہونی چاہیے کہ میں اس کے لیے کچھ پیسے جمع کروں تاکہ میں حج کر سکوں. تو یہ کچھ لازمی سوال ہیں جو آپ نے اللہ کو دینے ہی دینے اپنے فرائض کے بارے میں. اسی طریقے سے معاشرتی طور پر اب آپ کے فرائض میں بینگ عورت کیا کیا آ جاتا ہے کہ آپ کیا ہیں؟ بیٹی ہیں، ماں ہے، اور کیا ہے؟ بہن ہے اور بیوی ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر آپ لوگوں کا چارٹ مختلف ہونا شروع ہو جائے گا. آپ میں سے کوئی ہوگا جو صرف ابھی بیٹی ہے، ابھی ماں والا چیپٹر بھی اس کا بند ہے، ابھی بیوی والا چیپٹر بھی بند ہے اور بہن والا بھی. اس کے لیے ابھی وہ صرف نالج حاصل کر رہی ہے، ابھی اس کو باقیوں کا حساب نہیں دینا. ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں کہ وہ ابھی صرف بیٹی ہے تو بیٹی ہونے کے حساب سے اس کے کیا فرائض ہیں اس کو معلوم ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. اس کو معلوم بھی ہونے چاہیے اور وہ اس میں کمپلیٹ بھی ہونی چاہیے. مطلب یہ سرکل کو نا اصل سمجھ تب آئے گا کیونکہ ہوتا کیا ہے ہمارے ہاں کہ ہم افراط اور تفریط میں رہ رہے ہوتے ہیں. ہم کچھ دیکھیں گے کہ ہم نوافل میں بہت آگے ہیں لیکن ہم اپنے فرائض میں پیچھے ہوتے ہیں. اور یہ سمجھنے میں بہت اچھا لگتا ہے لیکن جب اس کو عمل کرنے لگے تو یہ بڑا نفسوں پہ بڑا بھاری بھی ہوتا ہے. جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اصل کرنے کا کام کیا ہے، بینگ عورت میرا اصل ہدف کہاں ہے اور اس کو کرنے کے بعد میں کہاں پر کھڑی ہوں. تو وہ یہ آپ کو امیجیٹ آپ سمجھ لیں کہ ایک پکچر ہے جو آپ کو دکھائے گا. ٹھیک ہے. اب آپ میں سے کوئی ہے جو بیٹی بھی ہے اور ماں بھی ہے، یا بیٹی بھی ہے، ماں بھی ہے، بہن بھی ہے اور ساتھ بیوی بھی ہے. تو یہ 4 کے 4 ہو سکتا ہے کچھ کے چیپٹرز میں. ویسے کون کون ہے جن کے چاروں کے چاروں چیپٹرز ابھی اوپر ہیں؟ الحمدللہ ہے نا، میرے بھی. تو اب اس میں پھر اب لیول آف ہائرارکی مختلف ہونا شروع ہو جاتا ہے نا. بینگ بیوی آپ کے فرائض بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں ان سب میں کوئی ایک ایک حدیث ہم یاد کر لیتے ہیں اپنے آپ کو ریوائز کروانے کے لیے. بیٹی کے طور پہ کوئی حدیث بتائے گا؟ کوئی یاد آ رہی ہو؟ ہاں کتنا پیارا قرآن کا انہوں نے ریفرنس دیا. یہ جو ہے نا یہ بلکہ اتنی پیاری بات کی ہے کہ یہی اسی کو صرف آپ پیرامیٹر بنا لیں. اچھا. اور یہاں پر آپ دیکھیں چیزیں کلیئر ہونی چاہیے. یہاں ہم خالص بیٹی کی بات کریں، ساس کی بات نہیں کریں، ماں اور بیٹی. ٹھیک ہے. ہم اس کی بات بھی کریں گے لیکن یہاں پر اس سے مراد خالص جو، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود سورہ عذاب میں کہتے ہیں نا کہ ایک قلب میں 2 دل نہیں ہو سکتے، ایک سینے میں 2 دل نہیں ہو سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے بڑی چیزیں واضح کی ہیں. تو ہم پہلے واضح کی بات کریں گے پھر ہم اس طرف بھی آ رہے ہیں، معاشرتی کردار کی طرف بھی آ رہے ہیں. جی میں نے وہ واقعہ بھی تو ہے نا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا جب مسلمانوں کے حالات بہتر ہو گئے تھے کہ یا رسول اللہ اب تو عام مسلمانوں کے پاس بھی جو ہے نا فراخی آ گئی ہے، تو آپ مجھے میرے چکی پیس پیس کے میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں تو آپ مجھے بھی کوئی غلام عنایت فرمائے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں. تو تسبیحات فاطمہ کے نام سے جو مشہور ہے کہ 33 بار سبحان اللہ اور 33 بار آپ نے الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھنا ہے ہر نماز کے بعد. تو یہ تمہیں کافی ہے بجائے اس کے کہ تمہیں غلام ہو. تو یہ ایک بیٹی کے ہونے کی حیثیت سے. اچھا. اور یہ جو حدیث ہے نا یہ مجھے یاد کرانا یہ بہت اہم ہے. یہ پیرنٹنگ کی نا ایک بہت زبردست وہ ہے. اس میں ہم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں گے نا تو اس میں یہ بہت بڑا ایک ڈسپلننگ ٹیکنیک ہے. کیونکہ چلے اب اس کا کیونکہ ذکر آ گیا تو میں صرف اس کو ہلکا سا چھیڑ دیتی ہوں کہ آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بالعموم دیکھیں کہ اتنے بخشنے والے، اتنے دینے والے. کوئی بدو آ رہا ہے اور بیہیو کیسے کر رہا ہے کہ آپ کو یوں کر کے پکڑ رہا ہے اور کہہ رہا ہے محمد جو اللہ نے تمہیں دیا اس میں سے دو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں اور دے رہے ہیں. اور اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری بیٹی آ رہی ہے اور حالات بھی اچھے ہیں، دے بھی سکتے ہیں لونڈی، باقیوں کو دے رہے ہیں لیکن اس کو عزیمت کے راستے پر لے کر گئے. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو ایک پیٹرن نظر آئے گا
کہ جو کل لاسٹ کلاس میں ڈسکشن ہو رہی تھی نا کہ ہم اے سی کے بغیر اور ان چیزوں کے بغیر، تو یہ بات ہے کہ جب آپ کی تربیہ میں آپ کا ایک مقام ہوتا جائے گا نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ ان کے ساتھ پھر عزیمت کا معاملہ ہوتا تھا. حضرت ابو ہریرہ کو دیکھ لیں کہ جب وہ بھوک کی تڑپ میں اور پیاس میں آئے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے چہرے سے معلوم ہو گیا، اور پھر اس کے بعد جو سارا برکت والا ساری حدیث ہمیں ملتی ہے. ابھی کیونکہ وقت نہیں اور ٹاپک بھی وہ نہیں ہے اس لیے میں جلدی سے بتا رہی ہوں، لیکن ان کو سب سے آخر میں انہوں نے ہی سب کو پلایا، پھر خود سب سے آخر میں. یعنی یہ ان کی تربیہ کا انداز ہے کہ جب انہیں لگتا تھا کہ اچھا اس کا مقام بھی اونچا ہے، یہ کوئی عام صحابی نہیں ہے، انہوں نے سیکھنا ہے، آگے سکھانا ہے. اسی طرح بیٹی ہے، اپنی بیٹی کے لیے انہوں نے ایک عزیمت کی مثال قائم کی نا، کہ تم اس کی جگہ تم جسم کے مسئلے کی جگہ کیا کرو، روح کا حل لے جاؤ، ہے نا، تم فاطمی تسبیح لے جاؤ. تو آپ دیکھیں کہ ہم کیا کہہ کر رہے ہوتے ہیں کہ سارا کچھ ہم اپنے بچوں کے لیے تو کر رہے ہیں، اور ہم ان کو بس خوشی دے دیں، ہم انہیں فزیکل وہ جو ایشورٹی ہے وہ دے دیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم یہ سیرت دیکھتے ہیں. خیر یہ ہم انشاءاللہ اس میں پڑھیں گے، بڑی اچھی آپ نے بھی وہ کی. اور یہاں پر جو بیٹی کے لیے مطلب جو آپ سمجھ لیں جو آپ کا بینچ مارک ہے، ویسے ہی ہر بزرگ کے ساتھ آپ اس کو رکھ سکتے ہیں کہ آپ کا لہجہ کیا ہونا چاہیے. بڑوں سے جب آپ معاملہ کر رہے ہیں تو آپ کا لہجہ، آپ کے کندھے کیسے ہونے چاہیے، آپ کا لہجہ کیسا ہونا چاہیے، آپ کی زبان سے اف تک نہیں آنا چاہیے، ٹھیک ہے، بالکل کوئی ناگواری کے اثرات نہیں آنے چاہیے. یہ آپ سمجھ لیں کہ سب سے منیمم ہے جو آپ کر سکتے ہیں، اور یہ عمومی طور پر سب بڑوں کے ساتھ بھی آپ کر سکتے ہیں. اور خاص طور پر ظاہر ہے کہ اور آپ کی والدہ ہیں یا آپ کے والد ہیں تو وہ تو پھر بہت 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 زیادہ اس بات کا حق رکھتے ہیں نا کہ ہمارا ان کے ساتھ معاملہ کیسا ہو. ٹھیک ہے، تو اب آپ نے گھر جا کر یہ جائزہ دینا ہے کہ کتنا وقت آپ دے رہی ہیں، ٹھیک ہے، اپنے پیرنٹس کو آپ کتنا وقت دیتی ہیں، آپ اس میں کتنی کلیئر ہیں، ٹھیک ہے، اور کتنا ٹائم، یا اور بھی بہت سے معاملات ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کو آپ کی خدمت کی ضرورت ہے تو آپ ان کی کتنی خدمت کر رہی ہیں. باقی جو بھی چیزیں ہیں، میں بھی جب اپنے اس دائرے کو جب دیکھتی ہوں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ پھر کتنا عوج کی طرف آ چکی ہوں، پھر دوبارہ ادھر واپس جانے کی کتنی زیادہ ضرورت ہے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ماں کے طور پر تو ہم انشاءاللہ یہ اصل میں پڑھ ہی اسی لیے رہے ہیں کہ ہم دیکھ لیں کہ ان سارے رولز میں سے ایک رول ہے جس کا ہم نے آج کورس شروع کیا، ٹھیک ہے، اس کو ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے. اور اس کو پکچر میں رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ بعض اوقات جب سین زوم ہوتا ہے نا، تو آج کل اب آپ ہو سکتا ہے یہ کورس کریں تو زوم ہو کر آپ صرف ماں بنے ہوئے، یہ نہ ہو جائے. پوری پکچر واضح ہونی چاہیے کہ میرا جسم بھی ہے، میری روح بھی ہے، پھر میری اچھا حقوق بھی ہیں، لیکن حقوق کی میں نے خود بات نہیں کی، ٹھیک ہے، پہلے میں نے فرائض کی بات کی ہے. تو پھر میرے فرائض بھی ہیں، میں بینگ بیٹی بھی ہوں، کیونکہ آپ دیکھیں جب اپنی موت کی فکر ہوتی ہے تو پھر اپنی رسپانسبلٹی کی فکر ہوتی ہے نا. جب دنیا کی فکر ہوتی ہے تب اپنے حقوق کی فکر ہوتی ہے، لیکن جب ہمیں اللہ کو جواب دینا ہوتا ہے تو پھر ہمیں ہوتا ہے میرے یہ چیپٹر پورے ہیں یا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے بینگ بہن میرا رول کیا ہے، میں کتنا اس کا حق ادا کر رہی ہوں. اور یہ سچویشن ٹو سچویشن ویری کیسے کرے گی. فرض کریں آپ کسی کے والدین بالکل بزرگ ہو چکے ہیں، اب اس کی ایمرجنسی سچویشن آ چکی ہے نا، اور ہو سکتا ہے وہ ایک ہی بیٹی ہو، کوئی اور ہے بھی نہیں اولاد، تب اور بھی زیادہ ایمرجنسی سچویشن آ گئی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ اسی لیے اب یہ ہر ایک کو پتہ ہے کہ کتنا رول ہے میرا. بہن میں ہو سکتا ہے کہ کوئی اور اس کے کوئی ابھی اس کے کوئی اولاد ہونے والی ہے، کوئی اور فزیکل اس کو آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہے، کوئی اس کو کنسول کرنے کی ضرورت ہے، اور ان سب کے دین کی بھی آپ کو فکر ہونی چاہیے. آپ کا دل کرتا ہے نا کہ سب جنت میں بھی آپ کا کنبہ ہو. قوا انفسکم واہلیکم نارا، آپ اپنے پورے کے پورے کنبے کو ساتھ لے کے جانا چاہیں گے نا. آپ کی کسی فنکشن میں آپ کا کوئی قریبی نہیں ہوتا تو آپ کتنے دکھی ہوتے ہیں. تو آپ وہاں پر کیسے برداشت کریں گے کہ آپ تو جنت کی تیاری کر رہے ہیں اور آپ کے گھر والے نہیں کر رہے. اسی طریقے سے بینگ بیوی آپ کا کیا رول ہے. ٹھیک ہے، اور یہ فرائض کی کیٹیگری آپ دیکھیں جب شادی ہو جاتی ہے تو سب سے اوپر پھر فرض میں آپ کی کیٹیگری میں آپ کو بینگ بیوی آ جاتا ہے. پھر اس کے بعد آپ بینگ بیٹی ہوتی ہیں، پھر یعنی اس کے بعد آپ ماں ہوتی ہیں، پھر بیٹی ہیں، پھر آپ بہن ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہائرارکی بھی آپ کو سب کو پتہ ہونی چاہیے. یہ ہمارا سیکنڈ سرکل تھا. اب یہ آپ سب کو پتہ ہے کہ آپ لوگوں نے اس میں کس طرح اپنے اوقات کو ڈیوائڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ کی اپنی پلاننگ ہو سکتی ہے کہ میں پورے دن میں کتنے منٹ اپنی والدہ کو صرف ان کی عیادت کے لیے کال کروں گی. یہ جو ہم نے نیت کی بات کی تھی نا، یہ آپ جب نیت کو شامل کریں گے نا ان سب چیزوں میں تو ہو سکتا ہے ابھی بھی آپ رہے ہیں، لیکن ابھی آپ کیا کر رہے ہیں، ہٹ اینڈ ٹرائل والا کام کر رہے ہیں. اچھا یہ پڑھ گیا تو یہ کر دیا، یہ اس نے بلا لیا تو اس کے پاس چلے گئے، اس نے پوچھ لیا تو اس کو جواب دے دیا. اب آپ شعوری طور پر اپنے فرائض کو سمجھ کے کریں گے یہ سارے کام. ٹھیک ہے، تو یہ اب آپ کا تھا دوسرا سرکل. اب ہم آتے ہیں اپنے تیسرے سرکل کی طرف. اور وہ تیسرا سرکل کیا ہے ہمارا، میرا معاشرتی کردار. ٹھیک ہے، میرے فرائض ہو گیا، پھر پہلا تھا میرا جسم اور میری روح. اب تیسرا ہے میرا معاشرتی کردار. ٹھیک ہے، یعنی معاشرے میں کیسی ہوں. اس میں یہ دونوں چیزیں آ جائیں گی، آپ کی صلہ رحمی اور آپ کی ہمسائیگی.
اچھا اس میں بھول گئی تھی، ہم نے کہا تھا ایک ایک وہ یاد کر لے، ایک ایک ڈسکس کر لیتے ہیں. بطور ماں تو ہم نے وہ آیت یاد کر لی کہ اف والا نا، اور بطور بیوی کسی کو کوئی حدیث یاد آ رہی ہے؟ اگر سجدے کا حکم ہوتا تو اللہ نے کہا کہ وہ سجدے کا حکم تو پھر شوہر کو دے، بیوی کو دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے. اچھا اس کی تھوڑی سی اوتھینٹسٹی کا مجھے بھی ڈاؤٹ ہے کہ پتہ نہیں یہ اوتھینٹک ہے نہیں، لیکن واقعی بالعموم سننے والی حدیث ہے نا. اور ایک اور ہے جو بہترین بیوی کی جو صفت ہے نا کہ اس کا شوہر جب اس کو دیکھے تو اسے خوش کر دے. ہاں یعنی نصف ایمان ہے. اور جو ساتوں دروازوں سے جانا چاہے وہ بھی ہمیں ملتی ہے بشارت کے. جو یہ بھی حدیث ہی ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے. ہاں یہ قرآن میں ہے نا، ہننا لباس اللہ کم وانتم لباس اللہ ہننا، تم دونوں ایک دوسرے کا لباس ہو، بالکل بہترین. ٹھیک ہے، تو اور جو میں تو اپنا پیرامیٹرز بنا لینا آسان یہ کہ آپ ایک ایک اپنا، جیسے اف والا ایک سینٹینس ہے وہ آپ کا پیرامیٹر ہونا چاہیے. کوئی بھی بزرگ دیکھ لیا، میرے ماتھے پہ شکن نہیں آنی چاہیے، ناگواری نہیں ہونی چاہیے. ان کیس آف ڈس ایگریمنٹ، لڑائی کے وقت بھی میرا لہجہ ان سے اونچا نہیں ہونا چاہیے. اگر وہ غلط بھی ہیں تو میں بدتمیزی سے ان کو جواب دینے والی نہ ہوں، میں تو طرح کرنے والی نہ ہوں. آپ کو تو بات ہی نہیں سمجھ آتی، نہیں آپ بیٹھے آپ ایسے نہیں ہیں، کچھ بھی ایسے کہنے والی نہ ہوں. بلکہ مجھے یاد رکھنا ہے کہ اف نہیں کرنا. ٹھیک ہے، ایک ورڈ یاد رکھیں گے نا تو ہمیشہ یاد رہے گا. اسی طرح بیوی کے طور پر ہمیشہ یاد رکھیں کہ بہترین بیوی وہ ہے کہ جب اس کا شوہر اس کو دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے. اب اس میں وہ فزیکل اپیرنس بھی آ جاتی ہے، اس میں وہ ناک چڑا منہ اور ہر چیز آ جاتی ہے. مطلب اپنے ذہن میں دیکھیں نا کہ وہ کون سی بیویاں ہوتی ہیں کہ ہسبینڈ بس ان کو دیکھے تو خوش ہو جائے، ہے نا. وہ یہاں تو شاید نہیں بیٹھی ہوئی تو وہ بہت مشکل ہے نا. یا تو نئی نئی شادی میں آپ کو پتہ ہے یہ معاملہ ہوتا ہوگا، ادروائز تو کیا ہوتا ہے کہ آہستہ 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 آپ کو ہسبینڈ کو دیکھ کے سودا یاد آ رہا ہوتا ہے، اور ہسبینڈ کو آپ کو دیکھ کے آج مینیو میں کیا ہے وہ یاد آ رہا ہوتا ہے. تو اس کی طرف یہ کہ ہم نے واپس آنا ہے، کہ اس کی کوشش کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ والا بھی ہمارا سرکل. اسی طریقے سے ایک ایک بات یاد رکھ لیں اس کے باقی کردار کے حوالے سے بھی. تو میرا معاشرتی کردار، اس میں اب میری ہمسائیگی بھی آتی ہے اور اس میں میری صلہ رحمی بھی آتی ہے. جو ہمارے سوال ہوتے ہیں نا کہ اسلام میں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے یا نہیں، اور یہ سارے سوال یہ اس کے اندر آتے ہیں، اس دائرے کے اندر آتے ہیں کہ اب آپ کے جو سسرالی رشتہ دار ہیں یا جو آپ کے میکے کے رشتہ دار ہیں وہ سارے آپ کی صلہ رحمی میں آتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ احسان کا معاملہ کر رہی ہیں تو اس میں پھر اس کے سارے رشتہ دار آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اگر وہ بالکل آپ کے گھر کے ساتھ رہتے ہیں تو وہ آپ کی ہمسائیگی میں بھی آ جاتے ہیں. تو آپ کو پتا نا ہمسایہ کے بھی کتنے حقوق ہیں، اور وہ اس میں بھی آ جاتے ہیں. اور اگر وہ رشتہ دار ہمسائے ہیں تو اس کے حقوق اور بھی زیادہ ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر آپ ساس سسر کے حقوق ہیں یا آپ نے ان کی خدمت کرنی ہے، آپ نے باقی جو رشتہ داروں کے ساتھ آپ رہ رہی ہیں، تو وہ آپ کا کون سا سرکل آتا ہے؟ آپ کا صلہ رحمی. کہ آپ کی صلہ رحمی کے بارے میں اگر آپ احادیث پڑھیں نا تو کتنی زیادہ ہے کہ کتنی دنیا میں بھی کتنی بشارتیں ہیں جو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آخرت میں کتنی بشارتیں ہیں، کتنی آسانی سے وہ پل صراط سے گزریں گے، کیسی کیسی سواریوں پر سے گزریں گے. اور ایک وہ ڈراوے کے طور پر تو ایسی ایسی احادیث بھی آتی ہیں کہ جو آخری وقت پر ان کی جو قطع رحمی ہے وہ ان کو نیچے گرا دے گی. اپنے نیکیوں میں وہ بہت اچھل اچھل کے جا رہے ہوں گے پل صراط پر سے، لیکن جو قطع رحمیاں کی ہوں گی وہ ان کو نیچے گرا دیں گی. تو یہ اپنا سارا چیپٹر اینالائز کرنا کہ کتنے لوگ ہیں جن سے میں جان بوجھ کر ناراض ہوں اور وہ میرے خونی رشتہ دار ہیں. اب یہ تو ضرور کوئی ایسے چیپٹر کھل جاتے ہیں کہ پھر لوگ پرسنل سوال پوچھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ فلاں ہے فلاں ہے. ٹھیک ہے، تو ان کو میں کیسے راضی کر سکتی ہوں؟ ایک تو یہ نا لوگ آپ سے ناراض ہیں، آپ ان سے نہیں ہیں. وہ سامنے آتے ہیں، آپ ضرور سلام دعا بھی کرتے ہیں، آپ جواب بھی دیتے ہیں، آپ کے دل میں بھی ان کے لیے کچھ نہیں ہے، آپ کوشش بھی کر رہے ہیں لیکن وہ پھر بھی آپ سے ناراض ہیں. تو وہ ایک دوسرا سیکنڈ کیٹیگری ہے. ٹھیک ہے، آپ کوشش کر رہے ہیں، آپ کا دل بالکل صاف ہے. ایک یہ ہے کہ کتنے ایسے ہیں جن سے آپ ناراض ہیں، تو وہ والے چیپٹر تو اپنے فوراً سولو کر لیں. ٹھیک ہے، اگر اپنی موت کا خوف ہے، اللہ کی جواب دہی کا خوف ہے، تو کیا ہے کہ صلہ رحمی تو آپ دیکھیں کہ وہ تو لازمی ہے نا. آپ کا تیسرا سرکل ہی کمپلیٹ تھی، یعنی اس کے بعد آپ کیا قرآن پڑھنے آئے ہیں یا آپ کیا اپنے آپ کو بدلنے آئے ہیں کہ ابھی یہ والے چیپٹرز ہی آپ کے جو ہیں وہ کمپلیٹ نہیں ہے، یا ابھی یہی پرابلمز ہیں بہت بڑی بڑی. ٹھیک ہے، تو صلہ رحمی، اور اس صلہ رحمی میں یا ہسبینڈ کے ساتھ احسان کے معاملے میں ساس سسر اور ان کے سارے رشتہ دار آ جاتے ہیں. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ سرکلز واضح ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، یعنی بعض اوقات کیا ہوتا ہے اپنے جسم پر، اپنی روح پر زیادتی کر کے، اپنے فرائض کو چھوڑ کر اگر آپ صلہ رحمی بھی کر رہے ہیں نا، ہو سکتا ہے اللہ نے آپ سے وہ نہیں ڈیمانڈ کی تھی. یہ انشاءاللہ ہم فیملی سسٹم کو جب پڑھیں گے نا تو ہم اس کو کھل کر تفصیل سے سمجھیں گے کہ کتنے کام ایسے ہیں جو ہم سوسائٹی سینٹرک اپروچ کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں نا. ہم وہ اللہ کے لیے بھی نہیں کر رہے ہوتے، وہ ہم اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ بس معاشرے میں یہ ہو رہا ہے، یا میں اچھی بہو کہلاؤں، یا مجھے یہ ٹائٹل مل جائے، اور اینڈ پر نہیں ملتے، کبھی بھی نہیں ملیں گے.
تو اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں میں نے تو شوہر کے لیے کیا اور مجھے کچھ نہیں ملا، میں نے بچوں کے لیے کیا مجھے کچھ نہیں ملا، مجھے اس دنیا سے یہ گلا ہے اور فلاں ہے. تو جب آپ اپنی بالکل اس کے ساتھ کریں گے نا، یکسوئی کے ساتھ، اور آپ کو پتا ہوگا کہ میں کس لیے کر رہی ہوں، میں اللہ کے لیے کر رہی ہوں، پھر ایکسپیکٹیشنز بھی نہیں ہوں گی، پھر دکھ بھی نہیں ہوگا لوگوں کے رویے. اللہ کے لیے کرتے ہیں نا تو پھر آپ کو دنیا میں بھی ٹائٹل ملتی ہے. بالکل، جب آپ کو ایکسپیکٹیشنز نہیں ہوتی تو آپ کو ملنے بھی لگ جاتی ہیں، ہے نا. کیوں؟ اور پھر وہ آپ کا عمل بھی اور ہوتا ہے نا. جب آپ اللہ کے لیے کرتے ہیں وہ خالص ہوتا ہے، وہ احسان والا ہوتا ہے، وہ دل کی کسی کدورت کے ساتھ نہیں ہوتا. لیکن جب آپ دنیا کے لیے کر رہے ہوتے ہیں وہ بالکل اور ہوتا ہے. جب نیت ہی چینج ہوتی ہے تو معاملے اور ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہم سائیگی میں کتنے گھر ہیں جو کہ کم از کم اس میں آتے ہیں 40. ہاں، تو اب اس کو اگر دعوت کے اعتبار سے بھی دیکھیں تو کیا آپ اپنے 40 نیبرز کو جانتے ہیں؟ ہے نا، نہیں جانتے نا. تو اتنا تو ہمیں اب اگر ہم نے انشاءاللہ اقامت کا کام کرنا ہے تو اچھا 40 نیبرز میں ایک ہمارے لیے آسانی یہ ہے کہ یہ یاد رکھیں کہ مطلب اگر فرض کریں میری امیجیٹ فیملی میں میرے اوپر اور اس سے اوپر بھی میری فیملی رہتی ہے نا، وہ بھی میرے نیبرز ہی شامل ہوں گے. مطلب لازمی نہیں کہ ایک ایک کنال کا پورا ایک گھر ہے اور اس گھر میں 6 فیملی والے رہتے ہیں تو وہ ایک خاندان کہلایا جائے گا. اگر احسان کا معاملہ کرنا ہے تو کوشش کریں اتنے بھی 40 لوگوں کا حساب کتاب رکھیں، ان کی خوشی کمی میں شامل ہوں، ان کے ساتھ بھی آپ کی خاص کر دین کی دعوت کا معاملہ بھی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. جب ہم پڑھتے ہیں کہ ایک مسلمان اس قولی فعلی عملی جو ہے وہ اس کی شہادت ہونی چاہیے کہ وہ دین کو ریپرزینٹ کرنے والا ہو، تو وہ کیسا ہو، ہے نا. تو خوشی. اچھا اب یہ بھی پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے. 40 گھر ہیں یا 40 افراد ہیں؟ 40 گھر، ٹھیک ہے، 40 ہمسائے یعنی 40 فیملیز. ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ادھر بھی اور ادھر بھی، سامنے بھی اور پیچھے بھی. ہاں بالکل. آپ دیکھ لیں نا وہ جو اکثر محمود وہ سرکلز کی بات کہتے ہیں، اگر آپ اپنے 40 گھروں کی رسپانسبلٹی لے لیں. اچھا یہ پرسن ٹو پرسن میں پہلے بتا دوں، دیکھیں ہو سکتا ہے کسی کے ہسبینڈ ہے وہ بہت سخت ہو، وہ آپ کو بالکل ساتھ والے گھر میں بھی نہیں جانے دیتے ہیں، تو پھر اس وقت فرض کیا ہے کہ اپنے ہسبینڈ کا کہنا مانیں. ٹھیک ہے. انلیس اور انٹل وہ آپ کو بالکل ہی کوئی معروف کے علاوہ، یعنی جو ایک رول ہے نا کہ اللہ خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں کر سکتے. اگر کوئی ایسا حکم آپ کو کسی سے بھی مل رہا ہے، اپنے ہسبینڈ سے بھی مل رہا ہے، جس میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، تو پھر آپ اس کا حکم نہیں مانیں گی. لیکن اس کے علاوہ معروف میں آپ ان کی ساری باتیں مانیں گی، اور وہ بہت بڑی ایک کیٹیگری ہے. جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو مطلب سم ٹائمز تو ایون آپ حکمتاً ان چیزوں پہ بھی رک جائیں جو آپ کو لگ رہا ہے کہ بہت جائز تھی آپ کی ڈیمانڈس، لیکن ہسبینڈ فی الحال منع کر رہے ہیں. آپ حکمتاً پیار سے ان کو راضی کر سکتے ہیں، لیکن آپ ان کے ساتھ ان چیزوں میں نہیں کھڑے ہو سکتے. میں وہی اس ٹاپک میں ہوتی ہے باپ کے گھر بھی آپ جانا چاہیں اور ہاں شوہر منع کرے بالکل. تو فقہ آپ میں یہ بھی آتا ہے کہ اس میں بھی پھر آپ نے نہیں ہاں، اور اس کو تفصیل سے انشاءاللہ آپ اس ٹاپک میں ہی دیکھیں گے. لیکن بہرحال ان چیزوں میں بھی آپ کو کلیئر ہونا چاہیے. لیکن زیادہ تر میں نے دیکھا ہے الحمدللہ کہ ہسبینڈس اب کے دور کے تو بہت ہی اچھے ہیں. اب وہ اور نیگیٹو سائڈ پہ اچھے ہو گئے. یہ اتنے اچھے ہو گئے کہ بیلنس آؤٹ ہو گیا، وہ یہ کہنا چاہ رہی ہیں. بالکل. آج کے جو ہاں اب وہ جنریشن مظلوم ہے ہو گیا. ان کی بات کر رہے ہاں ہیں. مطلب کہ ہم جو انڈرسٹینڈنگ کے لیول کی بات کر رہے ہیں نا، جو ایک شوہر کا کردار ہونا چاہیے نا، وہ اس سے آؤٹ ہو گیا. وہ اس سے آؤٹ ہو گیا. ہاں وہی بات ہے کہ وہ شاید اتنے نرم ہو گئے ہیں کہ وہ اپنے رول کو بھی نہیں پہچان پا رہے نا، اور عورتیں نشوز کی طرف ذرا زیادہ آ گئی ہیں. تو بہرحال جو بھی ہے، اگر آپ کو اجازت ہے، اور عمومی طور پر اجازت ہوتی ہے زیادہ تر ہی، دیکھیں بلکہ ہسبینڈس خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو یہ اتنی سوشل ہے، اس نے سب سے بنا کر رکھی ہوئی ہے، اور سب کے ساتھ اچھی اس کی سلام دعا ہے. تو اس کے بارے میں بھی نا ہمیں فکر ہونی چاہیے کہ 40 گھر اور اس کو پھر ہم کیسے دعوت دے سکتے ہیں. یا آپ کی مختلف، آپ دیکھیں پہلے کتنے پیارے پیارے آسان سے رواج ہوتے تھے نا. کچھ بنایا، شوربے والے کھانے بھی بنائے تو محلے میں بانٹ دیے، اور کوئی کھیر بنائی تو بانٹ دی. اب تو ظاہر کہ ذرا زندگی زیادہ مشکل ہو گئی ہے، تو زیادہ خوشی غمی کا ہمیں اس طرح سے پتہ بھی نہیں ہوتا. لیکن بہرحال ہماری یہ اس میں آتا ہے. اور صلہ رحمی تو خاص طور پر آتی ہے. اور اگر کوئی رشتہ دار جو ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں، جیسے کوئی جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، تو پھر ان کا تو اور حق آپ پر بڑھ جاتا ہے کہ ان کا آپ نے خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا تیسرا سرکل ہے. اور اس کے بعد اب ہمارا آتا ہے چوتھا سرکل. اور اس کی پلاننگ ضرور کر دیں کہ اگر کوئی قطع رحمیاں کی ہوئی ہیں تو اللہ کی خاطر ان کو راضی کر لیں. ٹھیک ہے. تو اب چوتھا سرکل کیا آتا ہے ہمارا؟ دعوتی کردار، جو کہ اب ان کورسز کو پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے پڑھانا ہے. یہ ہمارا دعوتی کردار ہے نا. تو اس کردار تک پہنچنے سے پہلے ہمارے یہ سارے سرکل بہتر ہونے چاہیے. اگر نہیں بھی بہتر تو اب سے ہی کام کرنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے. اس میں پریشان نہیں ہونا. یہ تو ہماری پوری کی پوری سمجھ لیں کہ جو ورک شاپس ہیں ان کی تھیم ہی کیا ہے کہ تمہارا کل تمہارے آج سے بہتر ہونا چاہیے. آج یاد آئے. اور آپ دیکھیں کہ میں یہ سرکلس پڑھاتی ہوں، لیکن بیچ میں کتنے وقت ایسے ہوتے ہیں کہ مجھے بھی لگتا ہے کہ میں نے جب سے نہیں پڑھایا میں اپنے سرکلس کو بھول گئی ہوں.
اور مجھے پھر دوبارہ اس کی طرف جانے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ہاں مجھے اب دوبارہ اپنے ان سرکلس کو ٹھیک کرنا ہے. تو مقصد یہی ہوتا ہے کہ کانشیسلی اپنے ان دائروں کو ہم ٹھیک کرنے والے ہوں, ہمیں پتہ ہو کہ ہم, اور آپ دیکھیں آپ کی دعوت کام بھی تب کرے گی, ورنہ کیا ہوتا ہے مسئلے کہاں ہوتے ہیں, آپ کے بہت بڑے بڑے یہاں پر لوپس ہوتے ہیں, یہاں پہ بہت بڑے بڑے مسائل ہوتے ہیں. اس کے بعد جب آپ دعوت دے رہی ہوتی ہیں تو پہلے گھر ہی کے لوگ جو ہے نا وہ آپ کی خلاف دعوت, آپ کے خلاف گواہیاں دیتے ہیں, یا آپ کے لیے مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو ان پر بھی کام کرنا ہے, اور پھر اس کے ساتھ آپ کا دعوتی کردار ہے وہ اب کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ 40 گھروں سے بھی زیادہ آگے دین کا کام کرنا چاہتی ہیں, آج کل تو آن لائن پورا ڈپارٹمنٹ ہے, آپ اس میں کام کرنا چاہتی ہیں, کوئی آپ نے دین کے لیے اپنا کچھ بھی سوچا ہوا ہے وہ آپ سب کر سکتی ہیں. اور پھر اس سے بھی اوپر آپ کا اختیاری کردار ہے, وہ میں نے اس لیے والا دائرہ رکھا تھا خاص کر اپنے اسٹاف ممبرس کے لیے کہ ان سارے رولز کے بعد آپ انسٹیٹیوٹ کے اسٹاف ممبر ہیں, آپ یہاں کا ایک حصہ ہیں, وہ آپ کا اختیاری رول ہے. یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جب ہم بہت زیادہ موٹیویٹڈ ہوتے ہیں تو ہم صرف اور صرف اپنی زندگی ادھر گزار رہے ہوتے ہیں, اور یہ سارے سرکل ہمارے اگنور ہو رہے ہوتے ہیں. پھر کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ ہم ان سرکلز میں اتنے زیادہ کھو جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں اللہ رب العزت نے سورہ عصر کی روشنی میں آپ دیکھیں نا کہ ہم سے پوچھنا تو یہ بھی ہے, اور بچیں گے وہی لوگ جو یہ کام کر رہے تھے, الذین آمنوا والذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو یہ 4 کام کرنے والے ہی بچیں گے, ورنہ تو کیا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر, آپ خسارے میں ہیں. ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ ان رولز کو کرتے ہوئے اپنے ان رولز کو نہیں بھولنا. ٹھیک ہے, تو اب یہی سارا سرکل سمجھانے کے بعد ایکٹیویٹی بھی یہی تھی, آپ لوگوں کی مرضی ہے کہ ابھی کریں گے یا آپ لوگ اس کو گھر سے کریں گے, کہ اپنا آپ لوگوں نے اس کے مطابق اپنا ترجیحات کا چارٹ بنانا ہے. اور وہ پرسن ٹو پرسن نا ہر ایک کا ڈفرینٹ ہوگا. وہ ظاہر ہے کہ صرف ابھی جو ایک صرف بیٹی ہے اس کا تھوڑا زیادہ آسان ہوگا, اور جو اس کے پاس یہ 4 چیپٹرز ہیں اس کا ذرا زیادہ ہوگا, چیلنجنگ ہوگا. پھر بچے ہیں, 3 بچے ہیں, ان 3 بچوں کا آپ اگر فرض کریں 3 نہیں کسی کے 5 ہیں کسی کے 7 ہیں, ان کو آپ کیسے وقت دے رہی ہیں, آپ اپنے اس وقت کو کیسے تقسیم کر رہی ہیں. ٹھیک ہے, تو اب ہم جب اپنے اسٹاف کے ساتھ اس کو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں تو اکثر اوقات اسٹاف ممبر بس سمپل یہ بتا دیتے ہیں آج کل میں تھوڑی کم ذمہ داری لے رہی ہوں کیونکہ میں اپنے سرکلس پہ کام کر رہی ہوں, میرا 2nd سرکل بہت اگنور ہو رہا ہے, میرا 3rd سرکل. تو اب ہمیں اتنی عادت ہوگی, اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس کو بار بار وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کی طرح یاد دلاتے رہتے ہیں کہ یہ ہمارے شروع کے سرکلز ہیں جن پر ہمارا, کیونکہ دیکھیے عورت کا اصل کردار بھی یہی تھا نا, عورت نے پہلے اپنے ان گھروں پر کام کرنا تھا. مسئلہ یہ ہوا کہ اس نے اس کو چھوڑ دیا کیونکہ وہ مشکل ہے. ٹھیک ہے, اچھا اب اس کے ساتھ ایک بات یاد رکھیں کہ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے, بعض اوقات میں سرکلس پڑھاتی ہوں تو سب لوگ نا سارا کام چھوڑ کے بس ادھر آ جاتے ہیں, یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ آپ دیکھیں آپ کو ساری انرجی جو روح کی غذا ہے نا وہ یہیں سے مل رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی نا آپ کا جو آپ اسٹوڈنٹ ہیں, آپ ٹیچر ہیں, آپ کا جو بھی رول ہے نا, وہ جو آپ کے دعوتی کردار ہیں, جو آپ کے اختیاری کردار ہیں, یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. وہ جو ویسے تو اگلی پریزنٹیشن میں ہم نے پڑھنا تھا سورہ انشقاق میں, کسی کو یاد ہے حفظ ہے سورہ انشقاق, اس میں جو آخر میں آتا ہے نا دو کمپیریزنز آتے ہیں. ایک یہ تھا کہ جس کو جب اس کا نامہ اعمال برے ہاتھ میں بائیں ہاتھ میں دیا جاتا ہے تو وہ کیا, اس کے بارے میں کیا خوبی بتائی, انہ کان فی اہلہ مسرورا, یہ اپنے گھر والوں میں مگن تھا. اور جو دوسرا ہے جس کو دائیں ہاتھ میں ملتا ہے اس کے بارے میں کیا آتا ہے کہ وہ خوشی خوشی اپنے گھر والوں سے ملتا ہے جنت میں. تو آپ دیکھیں یہ ایک کمپیریزن ہے جو آپ نے سمجھنا ہے کہ ورنہ کیا ہوتا ہے جب ہم ان رولز کو چھوڑ کے اپنی اچھی نیت سے ان سرکلز کے پاس واپس آتے ہیں لیکن روح کی غذا ملتی ہی نہیں ہے تو ہم گم ہو جاتے ہیں نا, ہم اسی میں گم ہو جاتے ہیں اور پھر مقصد کو کھو چکے ہوتے ہیں. پھر ہمارے لیے وہی روٹی کپڑا مکان اور آج شادی اور فلاں اور کون سا جوڑا کیسے, بچے کا کون سا ایگزام, اور وہی دنیا 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 ہو جاتی ہے. تو یہ بھی یاد رکھنا ہے, لیکن ان سب کے ساتھ اپنے گھر والوں میں اللہ سے ڈرتے ہوئے رہنا ہے کہ وہ کون سے تھے جن کے بارے میں خوبی ملتی ہے جنت کی, کہ جو اپنے گھر والوں میں بھی اللہ سے ڈرتے ہوئے رہتے تھے, مشفقین ہوتے تھے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ لوگوں نے پھر اپنے چارٹس بنانے, آپ لوگوں کے یہ والے چارٹس میں انشاءاللہ سب کے خود چیک کروں گی. ٹھیک ہے, باقی جو پریزنٹیشنز وغیرہ ہیں وہ ساتھ ساتھ میم نگت بھی آپ لوگوں کی چیک کریں گی. دعوتی کردار کا تو مطلب ہے نا درس و تدریس کا جو سلسلہ ہے, ہاں, اختیاری کردار یہ دونوں آپس میں آپ بے شک ایک کر کے لکھ لیں. ٹھیک ہے, ہاں یہ میں نے اصل میں اپنے اسٹاف کے لیے بنایا تھا نا, تو اس میں پھر میں نے انہیں بتانا تھا کہ یعنی دعوتی کردار ایک تو یہ ہے نا کہ جو آپ نے پڑھنا ہے, آپ نے پڑھانا ہے, وہ ظاہر ہے کہ صرف اس انسٹیٹیوٹ کے علاوہ بھی ہوگا, بہت سا ہوگا, تو وہ میں نے اس میں لکھا تھا. اور اختیاری میں نے یہ اس کے لیے لکھا تھا کہ پھر اس کے بعد کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں نا جو آپ باقاعدہ اپنے اوپر, جیسے فرض کریں میں نے اپنے اوپر خود یہ ٹائٹل لیا ہے نا پرنسپل کا, اب یہ ایک میرا کردار ہے جس کا مجھے اللہ کو جواب دینا ہے. کلکم رائی و کلکم مسئول, مجھ سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ایک اختیاری رول خود سے لیا تھا,
تم نے خود سے اپنے آپ کو یہ پسند کہلوایا تھا کہ تم ایک ادارے کی پرنسپل ہوگی. پھر CEF کے ساتھ میں اگر بورڈ کی ممبر بنی ہوں تو میں نے یہ مجھے خود سے ملا اور اس کے بعد میں نے اس کو ایگری کیا نا. تو یہ میرے اختیاری وہ رول ہے جو میں نے خود سے لیے. لیکن ان سب رولز کے ساتھ مجھے یہ یاد رکھنا ہے کہ یہاں سے میری پہچان شروع ہوتی ہے, یہاں سے میرا کام شروع ہوتا ہے. یہ اس حساب سے میں نے یہ بنایا تھا. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ آپ لوگ بھی آگے جائیں گے تو بہت سے ایسے اختیاری رولز بھی ہوں گے نا جو آپ کو مل جائیں گے. فرض کریں کسی کو جیسے اب یہ ڈسپلن انچارج ہیں تو یہ ایک ان کا اختیاری رول ہے جو ان کو دیا گیا یہاں پر, تو اس کی ایک الگ پوچھ ہوگی. لیکن وہ سسٹم سے آؤٹ نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ دیکھیں یا تو پھر آپ کریں ہی نہ, پھر آپ کہہ دیں کہ میں نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے, آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ اس کا حق ادا نہیں کر سکتے تو پھر آپ کریں ہی نہ. لیکن اگر آپ نے وہ رول لیا ہے تو اس کا بھی حق آپ نے ادا کرنا ہے. لیکن جو آپ نے اللہ کو جواب دینے ہے وہ پکچر آپ کی کلیئر ہونی چاہیے. تو ان ساری پکچرز کے اندر خاص طور پر جو آپ لوگ اپنے چارٹ میں لکھیں گے وہ آپ نے اپنی ماں ہونے کا رول بھی لکھنا ہے, لیکن پکچر کے ساتھ ہی ہونا چاہیے. یعنی یہ نہ ہو کہ صرف ماں ہی ماں ہے اب آپ اس کورس کے کرنے تک, کیونکہ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جب کورس ختم ہوگا تو آپ پھر واپس اسی میں آ جائیں گی. ٹھیک ہے, کیونکہ جو ہم آرٹیفیشیل روٹین بناتے ہیں نا وہ واپس آ جاتی ہے. جو ہم دائمی بناتے ہیں وہ چیز کو سمجھ کے بناتے ہیں پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پوری پکچر کے اندر ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں. کوئی سوال, کوئی پریشانی؟ پریشان تو لگ رہے ہیں سب کے چہرے. سوچ میں ہاں. سر بہنوں سے ہمارا تھوڑا کم انٹریکشن ہوتا ہے, وہ تو ظاہر ہے وہ اپنے گھروں کی شادیاں ہو گئی ہیں, جنہوں نے کرنا ہوتا ہے تو ہم تک کافی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر کم ہوتا ہے بس یہ کہ قطع رحمی نہیں ہے. یہاں سے پڑھ کے جاتی ہوں, میں بہن کو بتاتی ہوں کہ میں یہ پڑھتی ہوں, وہ پوچھتی ہے کیا پڑھا ہے مجھے بتاؤ. بالکل. اب یہ دیکھیں مقصدیت آپ اس کے ساتھ جوڑ سکتی ہیں نا. آپ اپنے دعوتی کردار, مطلب یہ سارے سرکلز ایسے ہیں کہ آپ اگر وائزلی کام کریں تو آپ چلتے پھرتے دین کے ایمبیسڈر بن سکتے ہیں نا. آپ جہاں بہن سے بھی مل رہی ہیں تو آپ کا مقصد ہو سکتا ہے. آپ خود سے سوچ سکتی ہیں کہ چلو ہفتے میں ایک دفعہ اگر قریبی رہتی ہیں, پنڈی اسلام آباد میں رہتی ہیں, میں اپنی مہینے میں ایک دفعہ اپنے گھر والوں کو بلاؤں گی, ساتھ کوئی درس رکھ لوں گی, کوئی صورت پڑھا, اور پھر آپ کو پتہ چلے گا آسان نہیں ہے جب آپ یہ کام کرنے کی کوشش کریں گی. میم یہ مطلب یہ پہلے سے ظاہر ہے ہمیشہ سے اسی طرح سے تھا, لیکن میں نے یہ چیز اب ریئلائز کی ہے کہ اگر ہم چاہیں یا نہ چاہیں ہم چلتے پھرتے دین کے ایمبیسڈر ہی ہیں. بالکل. یہ جس طرح وہ یہ بھی ڈاکٹر ذاکر نائک کا میں نے کچھ سننے کا مجھے اتفاق ہوا, تو جتنے بھی کرسچنز یا نان مسلمز نے پاکستان میں ان سے جو سوال جواب کر رہے ہیں نا, وہ سارے جس پہ وہ ناراض بھی ہو رہے ہیں وہ سارے وہ کوسچنس ہیں کہ جی وہ ہم نے مسلمانوں کو دیکھا ایسا ایسے دیکھا کر رہے ہے, ہیں, ہم ایسا نے دیکھا ہے. مسلمانوں کو دیکھے. تو ڈاکٹر ذاکر نائک میں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ مسلمانوں کو دیکھیں, آپ قرآن کو دیکھیں. یہی تب افسوس مطلب کی میرے بات ہے. رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ دیکھیں ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ ہماری کرنے سے نان مسلم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اسلام ہے. تو ہم تو چاہیں یا نہ چاہیں ہم دین کے ایمبیسڈرز ہیں, اور اللہ نہ کرے کہ یعنی وہی بات ہے کہ تفہیم میں اگر آپ یہ شہادت حق والا وہ پڑھیں نا, تو وہ مولانا کا وہ ریڈ نہیں کیا جا رہا تھا کہ وہ اتنا ایموشنل ہے نا کہ تم سے پوچھا جائے گا کہ جس وقت دنیا میں تم امت وسط تھے, تم وہ درمیانی امت تھے, تمہیں اللہ تعالیٰ نے وہ ٹائٹل دیے تھے, تم سے پوچھا جائے گا کہ جب دنیا میں یہ برائیاں ہو رہی تھی تو تم کہاں مر گئے تھے. مطلب ہم سے وہ میدان میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے نا کہ اپنی بساط بھر. اگر ہمارے ان سرکلز پہ کام ہوا ہوا تو ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ میں عورت تھی, میں مرد کی طرح بھی نہیں تھی, لیکن میں نے اپنی بساط بھر, میرے سے اس میں بہت غلطیاں ہوئی روز کی بنیاد پر ہوئی, لیکن میں نے کوشش کی کہ میں اپنے فرائض کو یا میں اللہ کو جو جواب دینے تھے, وہ جو میرے کمپلسری کویسچنز تھے, اس میں نے کتنا محنت کرنے کی کوشش کی. اور آپ کو یہ جگہ ہی رکھیں گے یہ سرکلز, یا آپ کو یاد دلائی رکھیں گے کہ ہاں میری یہ حیثیتیں ہیں, میں صرف یہاں پر آتے ہوئے ایک دین کی ایمبیسڈر نہیں ہوں بلکہ میں گھر میں تو اس سے بھی زیادہ ہوں. اور وہ والا میدان سب سے مشکل ہے, مطلب آپ یقین جانیں کہ وہ سب سے مشکل ہے, تو اس پر کام کرنا ہے ہم نے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اور کوئی؟ انشاءاللہ جب آپ کریں گے نا تو تب بھی یہ ہے کہ آپ کو ساتھ ساتھ بہت سے سوال ہوں گے, جواب بھی ملیں گے, بہت سے مسائل اکٹھے بھی ہوں گے, پھر ان کے سلوشنز بھی ملیں گے. لیکن کرنے کا کام یہی ہے, یعنی یہ ہم سے لازمی پوچھا جائے گا. اور پھر اس کے بعد یہ کہ اختیاری رول سے بالکل ڈرنا بھی نہیں ہے, کیونکہ یہ وہی والی حدیث یاد رکھیں کہ وہ والا پھر حق آپ کا, وہ اللہ رب العزت کا وہ پیار اور محبت کا تعلق آپ کا بن جاتا ہے نا, کہ جب اللہ آپ کا ہاتھ بن جاتا ہے اور اللہ آپ کا پاؤں بن جاتا ہے, کہ جب آپ کوئی اختیاری ایسا کام اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے خالص نیت کے ساتھ کرتے ہیں, اور پھر آپ اپنے صدقہ جاریہ کو میکسیمائز کرتے ہیں, اپنی نیتوں کو بار بار چیک کرتے ہیں, تو وہ بھی بہت خیر کا کام ہے. لیکن یہ کہ بینگ عورت, اپنے ان سارے سرکلز کو بار بار یاد رکھنا کہ کہیں خدا نہ خواستہ ایسا تو نہیں ہے کہ بہت بڑا کوئی لوپ ہول ہے. آپ دیکھیں کوئی خدا نہ خواستہ ہم انسان ہے نا, اور ہم نے اعتدال کا رویہ رکھنا ہے, کہیں کبھی کچھ کمی کوتاہی ہو رہی ہے لیکن ہم جان کے نہیں کر رہے, ہمارا مقصد یہ نہیں تھا. جیسے وہ میم لبنہ بڑی پیاری ایک بات کہتی تھی, میم لبنہ ہمایوں, وہ کہا کرتی تھیں کہ آپ لوگوں نے نا اگر دین کا پڑھنے کے لیے آنا ہے نا تو کسی کا حق مار کرنا ہے,
اپنی ذات میں سے وقت نکال کر یہاں پڑھنے آئیں، کیونکہ آپ اپنے لیے پڑھنے آ رہے ہیں. یہ نہ ہو کہ آپ کسی کا حق مار کر آ رہے ہیں. تو یعنی ان سب چیزوں کو دیکھنا کہ میں کسی پر احسان کرنے کے لیے یہ اختیاری کام نہیں کر رہی، میں اپنے لیے کر رہی ہوں. تو یہ نہ ہو کہ میں کوئی بڑے بڑے چیپٹرز. اچھا جو آپ کا سوال تھا نا بہن والا، آپ دیکھیں کہ بس اس میں منیمم یہ رکھیں، کیونکہ ہو سکتا ہے آہستہ آہستہ آپ کی مصروفیات اور ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی بہنیں اچھی ہیں، وہ آپ سے ناراض نہیں ہوتی، آپ ہفتے میں ایک بار بھی ان سے بات کر لیتی ہیں تو وہ آپ سے راضی رہتی ہیں، دل کا رشتہ بالکل ویسا ہے. تو بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی اس میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ لازمی اتنے دن اتنا. لیکن اس چیز کی فکر ضرور کریں کہ ان کو دین کی طرف کیسے لاؤں. اس کی پلاننگ ضرور کرتی رہا کریں کہ اپنی، خاص کر جن سے محبت ہے، آپ جن کو دنیا میں، آپ دیکھیں کسی کو اللہ نہ کرے، آپ کی بہن کو اللہ نہ کرے کوئی کینسر ہو جائے، کوئی اور بیماری ہو جائے، آپ کیسے تڑپ اٹھتے ہیں نا. تو یہ والی فکر ہونی چاہیے کہ نہیں وہ ابھی تک دین کی طرف نہیں آئی ہوئی، میں نے تو اس کی کوشش کرنی ہے، میں نے اپنی بھانجیوں کے لیے پلان کرنا ہے، اپنے بھانجے کے لیے پلان کرنا ہے، بھتیجے کے لیے پلان کرنا ہے. اس کی ضرور کوشش کریں. باقی آپ کا، اور اگر کوئی ناراض ہے تو اس کے لیے آپ ڈبل ایفرٹ کریں. اگر آپ کو لگتا ہے کسی کا دل آپ سے کھنچا ہوا ہے اور آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ اس وجہ سے وہ کم آپ سے بات چیت کر رہا ہے، تو تب اس کے لیے ایفرٹ ضرور کریں. اور یہ بھی ضرور، پتہ نہیں دلوں میں سوال ہوگا ہی نہیں، ورنہ میں دورہ قرآن میں یا جب بھی ہم پڑھتے ہیں تو یہ ضرور سوال آتا ہے کہ کچھ ایسے رشتہ دار ہوتے ہیں جن سے آپ نے بہت کوشش کی ہوتی ہے لیکن وہ آپ سے پھر بھی کھنچے ہوئے ہوتے ہیں. تو ایز لانگ ایز، دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کہ اگر وہ صلہ رحمی والا رشتہ نا آپ کے والدین ہے تو ان کو کچھ بھی کر کے منائیں. ٹھیک ہے، ضرور کوشش کریں کہ آخری وقت تک آپ کوشش کرتے رہیں، آپ انہیں مناتے رہیں. اسی طرح بالکل امیجیٹ رشتہ ہے، لیکن اگر دور پار کا بھی رشتہ ہے، آپ نے کوشش کی ہے اور آپ اپنی کوشش جاری رکھ رہے ہیں لیکن وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے، تو پھر اللہ پر چھوڑ دیں وہ معاملہ. ٹھیک ہے، پھر آپ ورکنگ ریلیشن، یا اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کی آپ کو فتنے کا شدید ڈر ہوتا ہے جن سے، تو ان سے آپ اچھے ورکنگ ریلیشن شپ میں رہیں. ٹھیک ہے، لازمی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں آپ کو نہیں کہا کہ ان سے قلبی رشتہ بھی جوڑیں، آپ وہاں پر بھی جا کے، کیونکہ مومن جو ہے وہ ایک سوراخ سے بار بار ڈستا بھی نہیں ہے نا، ڈسا بھی نہیں جاتا. تو یہ ساری حکمتیں آپ کو آنی چاہیے، اور آپ اللہ کے لیے آپ کا وائی کلیئر ہونا چاہیے کہ میں یہ کام کیوں کر رہی ہوں. ٹھیک ہے، جب آپ کے دل میں یہ نہ ہو کہ اپنی ذات کے لیے، کسی اور مقصد کے لیے آپ کے دل میں بغض نہ ہو، کینہ نہ ہو، آپ کا دل بالکل صاف ہو. اور پھر اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ تو اس معاملے میں میرے لیے ایک سیریس مسئلہ ہے، میں نے بہت کوشش کی ہے، تو آپ اللہ کے لیے ایک ورکنگ ریلیشن شپ رکھیں، سلام دعا رکھیں، اور زیادہ اس میں نہ پڑیں کہ جو چیزیں آپ کے لیے مسائل کا باعث بن سکتی ہیں. لیکن اپنے یہ آنسر دیکھیں، اور یہ آنسر وہ ہیں کہ جو آپ اپنی رب کو دے سکتے ہیں، آپ کو خود پتہ ہوگا. کیونکہ میں یا وہ، ہم تو کچھ وہ نہیں کر سکتے نا ڈیسائیڈ کسی کے لیے. یہ آپ کو خود پتہ ہوگا کہ آپ کا معاملہ ان کے ساتھ، اس رشتے کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ کافی بھاری سی بات تھی، لیکن یہ تھا کہ یہ بہت ضروری ہے، اور انشاءاللہ اس پر ہم عمل کریں گے تو ہمارا بہت فائدہ ہوگا. تو بس اب اس کا جو آخری پارٹ ہے اس آج کی پریزنٹیشن کا، کیونکہ ہم نے پیرنٹنگ سے ذرا ہم ادھر ادھر چلے گئے ہیں، تو اس کو واپس سے آ جاتے ہیں کہ اب ہم نے اس کی بس ایک مثال سے سمجھتے ہیں کہ مسلمان بچوں کی پودوں کی طرح نگہداشت. تو اس میں جو ٹرم ہے مجھے بڑی پیاری لگی تھی، بذور الامہ، سیڈز آف دا امہ. بذور، عرب لوگ نا بچے کو بھی لاڈ پیار سے کہتے ہیں، کہ جیسے ہم کچھ ٹرمز ہوتی ہیں نا جو ہم اردو میں بھی بولتے ہیں، جیسے چنو، یا کچھ بھی لاڈلا، یا کچھ بھی ورڈ کچھ بولتے ہیں، ہاں چنو منو. ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے ہاں وہ عرب جو ہے نا وہ بذور کا لفظ بھی بولتے ہیں. تو اس لیے میں نے وہاں سے نام دیا بذور الامہ. جیسے قرآن میں بھی کچھ پیرابلز استعمال ہوتے ہیں نا، ہمیں پتہ ہے کہ زمین کے لیے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے بچھونا بنا دی، آسمان میں نے چھت کی طرح بنا دیا، پانی رزق کی طرح. اسی طریقے سے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ذریہ. ٹھیک ہے، ذرے کو بھی کہتے ہیں، اور ذریہ اولاد. تو وہاں سے میں نے نام دیا تھا بذور الامہ، سیڈز آف دا امہ، کیونکہ میں ایک انالوجی ڈرائیو کرنا چاہ رہی تھی. تو اس کے لیے میں نے یہ نام دیا تھا کہ اب آپ اپنے ذہن میں نا، آج میں آپ کو سب کو کسان بنا دوں گی. ٹھیک ہے، اور ہم بیج بوئیں گے. ٹھیک ہے، اور آج کوئی ویسے بچوں کی کریڈل ہاؤس کی کوئی گارڈننگ ڈے بھی تھا آج. تو وہ بھی چلیں، بچے بھی آپ کو ساتھ ساتھ اپنا تجربہ بھی بتائیں گے. تو ہم بھی یہ کریں گے. ویسے کسی نے کی ہوئی ہے گارڈننگ؟ اچھا، ماشاء اللہ، اچھا، صحیح صحیح. ٹھیک ہے، تو آج ہم دیکھیں گے کہ کیسے ہوتا ہے نا یہ سارا معاملہ. تو کیونکہ اب یہ جو ذرہ ہے بڑا امپورٹنٹ ہے نا. جس طرح آپ کو ویسے جو سائنس کو جانتے ہیں کہ ایک سیل کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے، اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک سیل ہی خراب ہوتا ہے، اور پھر جب وہ ملٹی پلائی ہو جاتا ہے تو وہ کینسر بن جاتا ہے نا. اور وہی جو سیل ٹھیک ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ سیلز آپس میں مل کر کام کرتے ہیں، تو وہ کتنا اچھا اس کا امپیکٹ ہوتا ہے. پھر اس کو حدیث سے بھی دیکھ لیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ ایک مسلمان اور دوسرے مسلمان آپس میں کیسے ہیں، ایک عمارت کی طرح ہیں. اور ہونا بھی یہ چاہیے کہ کسی ایک حصے میں کوئی تکلیف ہو تو سب کو ہونا چاہیے. تو سب سے پہلے تو یہ بلڈنگ بلاک صحیح ہونا چاہیے نا. سب سے پہلے تو یہ جو امیجیٹ بلاک ہے، میاں بیوی اور بچوں کا جو بلاک ہے، وہ بہتر ہونا چاہیے. تو اس کو ہم انشاءاللہ اس بیج کی مثال سے دیکھیں گے
کہ وہ کیسی ہوتی ہے. تو پہلے اس سارے پروسیس کو ریوائز کر لیتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے سارا. سب سے پہلے زمین کی تیاری کی جاتی ہے نا. تو اس میں کنکر، پتھر، جڑی بوٹیاں، ان سب کو ہٹایا جاتا ہے. زمین کو تیار کیا جاتا ہے، اس کی گوڈی کی جاتی ہے. پھر کم از کم 2 انچ گہرائی کی جاتی ہے اور اس میں بیج کو دبایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ بیج کو مٹی سے ہم ڈھک دیتے ہیں، پھر اس کو پانی دیتے ہیں اور پھر اس کی دیکھ بھال کا عمل شروع ہو جاتا ہے. اور دیکھ بھال میں بھی پھر مختلف پروسیسز آتے رہتے ہیں. کبھی جب کومپل نکلتی ہے تو کوئی کانٹ چھانٹ کرنی پڑتی ہے، کبھی دوبارہ گوڈی کو ٹھیک کرنا پڑتا ہے. مختلف سارے جو پروسیسز ہیں اس کو بار بار دیکھنا پڑتا ہے. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انفورسین تھنگز آ جاتی ہیں، جس میں کبھی کیڑوں کا اگر کوئی معاملہ ہو تو اس سے بچانے کا کوئی اہتمام کیا جاتا ہے. کوئی تیز ہوا، آندھی، کوئی اوس، کوئی اور وبا، ان سب چیزوں سے بچانے کے لیے بھی خاص اہتمام کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب یہ جو سارے پروسیسز ہیں نا، ان کو میں نے بھی اپنی طرف سے آپ سمجھ لیں ایک انالوجی یوز کی ہے، اور یہ آپ لوگوں پر بھی ہے کہ اپنی مرضی سے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس لیے ایسا کرتے ہیں کہ پہلے میری ڈرائنگ بہت بری ہے لیکن اب پھر بھی ڈرا کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ سب سے پہلا جو اسٹیپ ہے اس کو آپ ریلیٹ کرتے جائیں پیرنٹنگ کے پروسیس سے. ٹھیک ہے. تو اب یہ مٹی ہے اور اس مٹی میں سب سے پہلے کیا کرنا ہے، بیج کو ہم نے گوڈی کرنی ہے. تو کوئی گوڈی کرنے کا عمل کیسا ہے، یا مٹی کو نرم کرنے کا عمل کیسا ہے، کوئی ایکسپلین اس کو. اب آپ اپنی ساری جو استھیٹک سینس ہے اور جو ہے کمپیئر کرنے کی سینس ہے اس میں ڈالیں، اور کسی بھی قسم کی آپ ایگزامپل دے سکتے ہیں ساتھ کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کو پیرنٹنگ سے اگر ملائے تو یہ کیسا ہے. میرا خیال ہے کہ جس طرح بوڈی کرنے کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے، آپ کو وہ جو کھرپا ہے یا جو بھی اسے کہتے ہیں، اس سے آپ نے زور سے زمین کو اوپر نیچے کرنا ہے تو وہ بوڈی ہوگی. میرا خیال ہے جو چیز آپ نے بچے کو سکھانی ہے نا، اگر آپ نے کوئی چیز پہلی دفعہ اس کو سکھانی ہے، جس طرح پینسل پکڑنا سکھانی ہے آپ کو، تو وہ کتنا پیشنس کا کام ہے، محنت کا کام ہے کہ آپ 1 دن 2 دن 3 دن مطلب کتنے دن آپ کو بیچ میں لگ جاتے ہیں کہ صرف یہ پینسل ہی پکڑ لیں. حالانکہ پینسل پکڑنا یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ ہم نے کوئی چیپٹر پڑھا دیا ہے، کچھ ایسے صرف پینسل پکڑنا ہی بوڈی کرنے کے مترادف ایسے ہی ہے. چھوٹے اس سے بھی بالکل پیچھے چلے جائے تو بعض اوقات آپ دیکھیں کہ جی ہاں بالکل بچے کی پیدائش دیکھیں گے. مٹی کو اگر آپ فرض کریں مطلب پریگنینسی یا اس سے بھی پہلے کنسیپشن کا سارا پروسیس بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں بیج اندر ہے نا، ابھی نظر بھی نہیں آ رہا. یا خاص طور پہ ابھی وہ بچے جن کی ابھی شادی بھی نہیں ہوئی، تو اس سے پہلے کیا ہوتا ہے اس کی تیاری کا عمل شروع ہو گیا نا. ابھی نیت کر لی، یا اس کے بعد جیسے ہی شادی ہو گئی تو کوئی بیبی آئے گا تو اس کی کیا معاملہ ہونا چاہیے، یا جیسے پریگنینسی کا سارا عمل ہے تو اس میں کیا ہے کہ بیج ابھی اندر ہے، ابھی اندر کے ماحول پہ سارا کام ہو رہا ہے. تو مٹی کو جیسے ماں کہتے ہیں، ہاں کہ ماں ہے زمین، ماں کی گود ہے، بالکل. ہے، تو وہ بھی ہو سکتی ہے اس کے اندر بچے کا جنم ہونا. اور پھر آپ اس کی دیکھیں کہ پیدائش کا کہاں پر process. ہوتا ہے پہلے مٹی کو کیا کرنا پڑتا ہے، نرم. یہ نا کتنی اچھی یہ بھی مثال دی ہے. جتنی آپ یعنی اللہ تعالیٰ بھی ہمیں مثالوں سے سمجھاتے ہیں نا، پھر ہمیں چیزیں یاد رہتی ہیں. آپ دیکھیں سخت اور بنجر زمین میں بیج نہیں جاتے، اور جائیں بھی تو پھر وہ درخت نہیں نکلتے. نرم نرم مٹی. تو ہم ماں کو نرم ہونا، اس کی نرمی سب سے پہلا اسٹیپ یہی ہے. اس کا بیسک انگریڈینٹ یہ ہے کہ وہ مٹی نرم ہوگی تو وہ بیج اور پانی اور ان سب چیزوں کو لے کر جڑیں مضبوط کرے گی، ہے نا. اور پھر اندر آپ دیکھیں گے ایک انورڈ گروتھ ہونا شروع ہو جاتی ہے. وہ ہم وہی کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ کو دیکھیں گے، اور ایک آؤٹ ورڈ گروتھ ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور ہمیں نظر آؤٹ ورڈ گروتھ آ رہی ہوتی ہے جو کہ بہت مشکل ہے، لیکن جس پر وہ کھڑا ہے نا درخت، وہ اس کی انورڈ گروتھ ہے. کتنے ہزاروں سال تک ایک درخت کھڑا رہتا ہے اگر اس کی انورڈ گروتھ اچھی ہو. اور اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں کہ جو جھاڑ جھنکار ہے، جو بس تھوڑے ٹائم کے لیے ہوتی ہے، وہ جھاڑیاں بند 6 ماہ میں جاتی ہیں. 6 ماہ میں وہ بش بن جاتا ہے کہ انسان حیران ہوتا ہے، لیکن اس کو بس آپ ہاتھ سے اکھیڑ دیتے ہیں کیونکہ جڑیں مضبوط نہیں ہوتی. تو وہ جڑیں کیا ہیں جو ہم نے اسلامک پیرنٹنگ میں تقویٰ، صبر، دعا سب پڑھا تھا، جو نظر نہیں آ رہا. اور آپ کو کتنے ایسے وہی بات ہے کہ ایک چھوٹا سا بیج ہے اور اس کے لیے آپ کو کتنے چھوٹے چھوٹے اسٹیپس میں کتنی محنت کرنی پڑ رہی ہے. ٹھیک ہے. اور کوئی اس کے بعد کا جو پروسیس ہے اس کو کسی سے جب پودا باہر نکل آئے تو پھر اس میں پانی ڈالنا، اس کو فریش رکھنا، اس کو نشوبا دینا. پانی کو کس سے وہ کمپیئر کریں گے؟ اسی طرح سورج کی روشنی. جی میرا خیال ہے سورج کی روشنی تو وہ ماحولوں کا جو پرووائڈ کرتی ہے وہ. ہاں پانی رہنمائی کر سکتے ہیں. ہاں مرضی ہے جو آپ کی، اس میں آپ کی اپنی اسکیچنگ ہے. بھی ہو سکتی ہاں ہے. پانی آپ دیکھیں علم بھی ہو سکتا ہے. جیسے اگر آپ قرآن کے حوالے سے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ پانی کو وحی سے تشبیہ دیتے ہیں نا. ہاں رحمت بھی ہو سکتی ہے. اور پانی ہی اس کی نشو و نما کے لیے اس کا کھانا پینا بھی ہو سکتا ہے، اس کی فوڈ ہو سکتی ہے، اس کی روحانی فوڈ بھی ہو سکتی ہے، اور اس کی دوسری گروتھ کو انشور، کیونکہ پانی، سورج، ہوا، یہ سب کیا ہے، یہ گروتھ کو انشور کر رہے ہیں نا.
اور پھر آپ دیکھیں کہ اس میں بھی آپ کو دو کردار نظر آئے گا. ایک وہ ہے جو نیچرل واٹر ہے بارش کی شکل میں, جس کو وہ آپ کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے اور وہ آپ کے لیے فائدہ مند بھی ہو سکتا ہے, اس کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. اور ایک پانی وہ ہے جو کہ کسان خود دیتا ہے, جو مالی خود دیتا ہے, اس کو آپ کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ ایک غذا, ایک فیکٹر ضرور وہ ہوتا ہے کہ جو آپ خود دے سکتے ہیں. ایک اماؤنٹ میں ہوتا ہے نا. ہاں ایک اماؤنٹ میں ہوتی ہے, بالکل. پودے زیادہ پانی مانگتے ہیں. ہاں, اور یہ بھی معلوم ہو رہا, مطلب آپ دیکھیں مالی کو پھر ہر ایک پودے کا پتہ ہوتا ہے کہ میرے اس پودے کو کس مٹی میں زیادہ بارآور ہوگا اور کس میں. یہ آپ دیکھیں کتنے آرام سے مالی بتا دیتے ہیں اس کی یاری میں تو یہ نہیں ہوگے گا, اس میں تو فلاں نہیں ہوگا, اچھا اس کے لیے یہ چیز چاہیے ہوتی ہے. تو یہ نالج ماں کو ہونا کہ میرے کس پودے کو کتنا پانی ریکوائرڈ ہے. اور پھر آپ دیکھیں ایک سورج کی روشنی ایک طرف وہ ضروری بھی بہت ہے, اور دوسری طرف آپ کو پتہ ہے کہ وہی پودوں کو خراب کرنے کا باعث بھی بن سکتی ہے. بعض پودوں کو اس بہت زیادہ گرمی اور روشنی سے بچانا بھی پڑتا ہے, کور بھی کرنا پڑتا ہے, اور بعض کی بیلوں کو بھی آپس میں سیٹ کرنا پڑتا ہے. تو یہ ساری چیزیں یہ کہ کسی حد تک ایک اللہ رب العزت کا نظام جو کہ خود بھی ہدایت کا بھی نظام ہے, ماحول کا بھی نظام ہے, اور پھر اس میں ماں کا رول کہ وہ کتنا ان چیزوں کو ٹیلرڈ کرتی ہے. اور پھر جیسے جیسے درخت بڑا ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد وہ خود, پھر اس کے بعد کسان کا رول نہیں رہتا, پھر وہ بارآور درخت بن جاتا ہے, پھل لانے والا درخت بن جاتا ہے. لیکن شروع میں جب اس نے زمین کو پھاڑ کے نکلنا ہوتا ہے تب اس کا رول بہت زیادہ ہے. ان پکچرز کو دیکھیں تو اگر ان میں کوئی ہم مسئلہ خرابی دیکھ رہے تو ہم وہ ہاں, کاٹیں گے, اس یہ کو امپورٹنٹ کریں پوائنٹ. گے. پھر ہم لوگ اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں اپنے بچوں کی, مچھروں سے بھی کرتے ہیں. جب وہ دے رہے ہیں مچھردانوں کو جو ٹرمنگ ہے, ہاں کاٹ چھانٹ, بالکل. اور اس میں ایک چیز یہ ہے کہ ہم نے جتنا فوکس بیج پہ کریں گے نا اتنی ہی گہری جڑیں بنے گی. جب جڑیں گہری ہوگی تو پودا جتنا مرضی لمبا چلا جائے, اس کی جو بیس اسٹرانگ ہوگی تو اس کا کردار بھی اسٹرانگ ہوگا اور وہ نفع دینے والا بھی ہوگا. تو یہ جو ٹرمنگ ہے یہ سمجھ لیں کہ میں نے اس کی مثال لی تھی کہ جتنی بھی ڈسپلن ٹیکنیکس ہے نا, جیسے ہم نے مربی میں بھی پڑھا نا کہ وہ آزمائش سے بھی گزارتا ہے نا, تو اسی طریقے سے بعض اوقات پیرنٹس کو بھی بہت سی چیزوں میں ڈسپلن کرنا پڑتا ہے. تو وہ کاٹ چھانٹ ہے کیونکہ وہ پتہ ہے مالی کو کہ وہ پودے کے حق میں اچھا ہے. وہ اس کو کینچی کیوں لگا رہا ہے, کیونکہ وہ پودے کے حق میں اچھا ہے اس کو, کیونکہ وہ بہت سی وباؤں سے اور بہت سی مصیبتوں سے اور بہت سی برائیوں سے بچا رہا ہے. تو ایسے ہمیں بھی کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, شاباش. تو اور آخر میں حفاظتی ٹیچے بچوں کو, ہاں وہ بھی لگتے ہیں وہ شروع میں ہی لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, آج کل تو ہاں ٹھیک ہے. تو یہ سارے کام ہیں جو آپ نے بطور مالی کرنے ہیں. تو یہ جو میں نے مثالیں دی تھی کہ جیسے مٹی تیار کرنا, وہی کہ بچے کی پیدائش سے پہلے ہی ماں کی پرورش کے عمل کی تیاری شروع ہو جاتی ہے نا. یعنی اتنا آپ کو کانشیس ہونا کہ اب بیج ڈالنے کا وقت آ گیا. اب تو ہم جب ایجز اور اسٹیجز دیکھیں گے تو پریگنینسی کتنی امپورٹنٹ ہے, تو وہ ایک ایک اسٹیپ کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے. پھر دوسرا وہی پانی دو طرح کا ہے, ایک بارش وہی الہی ہے, اور دوسرا نپات اللہ خود ساختہ پانی ہے جو کہ علم اور حکمت کا. لازمی نہیں کہ جو میں نے مثالیں دی ہیں وہ ایگزیکٹ ہوں, یہ صرف ہم اس کو سمجھنے کے لیے کر رہے ہیں. تو وہ کتنا ہونا چاہیے اور وہ ہم خود سے چوز کر رہے ہوتے ہیں نا. یعنی آپ دیکھیں کہ آپ 2 سال کے بچے کو حوروں کے بارے میں نہیں پڑھائیں گے, ہے نا. آپ کیا کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ڈال دیں گے جنت میں, کینڈی دیں گے, ہم اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اب ہمیں پتہ ہے کہ اس وقت اتنا ہی پانی چاہیے. ٹھیک ہے, اس آہستہ 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 جب ہو سکتا ہے آپ بچے کو سورہ نور بھی بیٹھ کے پڑھا رہے ہیں, تو وہ یہ معلوم ہونا کہ کس وقت کتنا پانی ریکوائرڈ ہے. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے ہوا ماحول ہے جو وہ کنٹرولبل اور ان کنٹرولبل 2 طرح کی ہے. یعنی اس میں آپ کا توکل, جو ہم نے پورا سارا پڑھا تھا کہ توکل آپ کا کتنا رول آپ کا ہے اور کتنا رول ماحول کا ہے. تو ہوا ہے نا, ہوا کو آپ روک بھی نہیں سکتے. آپ کتنی بھی جگہ پر آپ اس کو کنٹرول انوائرمنٹ دیں, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہوا آ جاتی ہے. تو کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں بھی آئیں گی. آپ اپنے بچے کے ماحول کو کتنا بھی کنٹرول کر رہے ہوں گے, کچھ نہ کچھ ایسی وبائیں بھی اور ایسا ماحول بھی آئے گا جو ہو سکتا ہے اس کو متاثر کرے گا اور اس کے لیے اچھا نہیں ہوگا. وہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے, توکل کرنا ہے. یہ میں نے وہ سارے انگریڈینٹس بھی ساتھ ساتھ پہ لکھے تھے جو ہم نے پڑھے تھے کہ علم و حکمت, توکل, جو اسلامک پیرنٹنگ ہے اور دوسری پیرنٹنگ کے کہ ان کو آپ نے, بلکہ اس کو نا کوئی چارٹ ہی بنا لیں ایسے بس 10 فنگرس پہ, تاکہ ہمیں بس یاد رہے کہ یہ تو ہم نے اپنے ساتھ ہی لے کر جانا ہے. یہ جو انگریڈینٹس ہے نا, یہ ہمیں اتنا اس کو ریپیٹ کرنا ہے کہ ہماری زندگی میں آ جائے. تو اس میں پھر یہ کہ ہوا ہے اس کا رول, اسی طرح سورج کی روشنی اور حرارت جو ہے وہ آپ کا کردار اس روشنی اور حرارت کو ضرورت کے مطابق استعمال کرنا ہے. یعنی فزیکل گروتھ, سیفٹی, پروٹیکشن, اعتدال کے ساتھ. یعنی سورج کی روشنی کے بغیر گروتھ بھی نہیں ہو سکتی, اور لیکن یہ کہ اس کو بہت زیادہ نہ ہو, کتنی ہونی چاہیے, یہ سب بھی پھر آپ نے انشور کرنا ہے. یعنی جو اعتدال پہ بچوں کی پرسنالٹی کو لے کے چلنا ہے نا, یہ آپ کا ایک ماں کا کردار ہے کہ کس وقت پڑھنے کا وقت ہے, کس وقت کھیلنے کا وقت ہے,
ہم نے ہر چیز کو میک شور کرنا ہے کہ بچے کی گروتھ بھی انف ہو رہی ہو، بچے کی ذہنی، جسمانی، روحانی، معاشی، معاشرتی ہر طرح کی جو نشو و نما ہے وہ اس کی ہو رہی ہو. کانٹ چھانٹ کے عمل کو یہ اعتدال کے ساتھ کہ ڈسپلننگ ٹیکنیکس ہوں، مائنڈ فل پریزنس ہے نا، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے نا. یعنی اب ایک مالی ہے، اس نے بس بیج لگا دیا، اس کے بعد اس کو پتہ ہی نہیں ہے اس کے پودے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کوئی چیز کھا گئی ہے یا جو خراب پتے ہیں اگر وہی نہ کاٹے تو پھر دوبارہ نئے پھول پودے کیسے آئیں گے. تو یہ سب چیزیں کہ ہر وقت آپ پھر موجود بھی ہوں کہ کانٹ چھانٹ کرنے کے لیے. آپ دیکھیں کہ ہم پیرنٹنگ کی اس میں ٹیکنیکس میں آگے دیکھیں گے کہ ایسے بھی پیرنٹس ہیں کہ جو اپنے بچے کو فروزن اور ہر طرح کے کارٹونس اگر وہ دیکھنا چاہے تو دیکھنے دیتے ہیں، لیکن ساتھ کانٹ چھانٹ کرتے رہتے ہیں، ساتھ ان کی وہ کرتے رہتے ہیں، کاؤنسلنگ کرتے رہتے ہیں کہ دیکھا بیٹا اس میں تو یہ یوں کر رہی ہے، لیٹ گو. اور ہمارا تو کانسیپٹ ایسا نہیں ہے. یہ آپ اس کی ہر چیز کو ساتھ ساتھ ٹرم کر دیتے ہیں اور بچے کے اندر خود وہ ایک پیرامیٹر بٹھا دینا، اس کا کھڑا کر دینا کہ کیا اس کے لیے گڈ ہے اور کیا اس کے لیے بیڈ ہے. تو محبت، دیکھ بھال، توجہ، احترام، یہ ساری چیزیں. اسی طرح پرورش کا عمل، بیج خاموشی سے مٹی کے اندھیروں میں پرورش پاتا ہے، پھر کومپل نکالتا ہے. شروع کے چند سال خاموشی اور آہستگی کے ساتھ مالی کا کثیر وقت باغبانی کی نظر ہوتا ہے. تربیت بھی وقت کی متقاضی، یعنی یہ بہت جو سب سے پہلا نقطہ میں ڈاکٹر میمونہ نے بھی ہائی لائٹ کیا کہ پیشنس چاہیے. آپ دیکھیں ایک چھوٹا سا بیج اور ایک دم کا یہ رزلٹ نہیں آتا. بعض اوقات تو ہو سکتا ہے کسان کی لائف سے بھی زیادہ اوپر جا کر یہ کوئی ہمیں رزلٹ نظر آتا ہے کہ جب پودا ایک تناور درخت بن جاتا ہے. لیکن اس کے لیے کتنا صبر ریکوائرڈ ہے، چھوٹے چھوٹے رول کو اس کا صحیح کرنے کے لیے کتنا زیادہ صبر ریکوائرڈ ہے. تو وہ ہم نے بار بار کرنا ہے. اور جو جڑیں ہیں وہ کیا ہے، وہ اس کا ایمان ہے، تقویٰ ہے، اللہ سے تعلق ہے. یعنی سب سے پہلے تو آپ کا ہوگا اللہ سے تعلق، اور پھر وہی تعلق گھٹی میں آپ اپنے اولاد کے ڈالیں گے. تو اس کو بس ہم اینڈ کرتے ہیں اسی اچھا نامساعد حالات، ان کو بھی ہم نے ڈسکس کر لیا تھا کہ تیز آندھی، ہوا کے بگولے، لو کے تھپیڑے، طوفانی بارش، وبا، ان سب میں احتیاطی تدابیر کرتا ہے. ایسے ہی ماں ایموشنل سپورٹ کے لیے موجود ہوتی ہے اور خود اس کا ویپن کیا ہوتی ہے، دعا. یعنی آپ دیکھیں کہ جب بھی برے حالات آتے ہیں تو ان سب میں سب سے بڑی ایموشنل سپورٹ، لو اینڈ سیکیورٹی، سینس آف سیکیورٹی دینے کے لیے کون ہوتی ہے، ماں ہی ہوتی ہے. اور خود ماں کا ہتھیار کیا ہوتی ہے، دعا ہوتی ہے. تو یہ سب بھی چیزیں موجود ہیں. پھر جو فلاح جسے کہتے ہیں، فلاح کسان کو بھی کہتے ہیں، اور فلاح آپ کو پتہ ہے نا جو ایک عربی میں ہے کہ وہ فلاح پا گئے وہ لوگ. تو وہ جو فلاح کا مطلب ہے وہ کس کو کہتے ہیں کہ یہ وہ کسان جو محنت کرتا ہے اور پھر اینڈ پر اسے اجر ملتا ہے. تو ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ ساری محنت کریں اور پھر آخر میں ہم اللہ سے اس کا اجر پائیں جو کافی انتظار اور انتھک محنت کے بعد آتا ہے. تو مسلمان ماں بھی انتہائی پیار، محبت، اس میں نے وہ سارے انگریڈینٹس ڈال دیے ہیں، توجہ، احترام اور صبر کے ساتھ تقویٰ کی بنیاد اور توکل الہی کرتے ہوئے، علم، دعا اور حکمت کے ساتھ اعتدال کو برقرار رکھتے ہوئے اپنے کھیت پر محنت کرتی ہے، جس کے نتیجے میں وہ آخرت میں اللہ سے فلاح کی امیدوار ہوتی ہے. بس ٹائم ہونے والا ہے، ٹھیک ہے، بس میں ابھی 5 منٹ میں ختم کرنے لگی ہوں. تو یہ بھی ایک ایکٹیویٹی آپ لوگوں کو دی تھی کہ میرے لیے تربیتی عوامل کیا ہیں. ٹھیک ہے، ایک بس آپ نے ایک ورڈ لکھ سکتے ہیں اس کے آگے. سورج کی روشنی کیا ہے، ہوا، پانی، تراش خراش اور مٹی کیا ہے. یہ ایکٹیویٹی ہے. یہ کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ میں نے ساری مثال کو اس وجہ سے لیا تھا کہ یہ بھی ہماری اس کانسیپٹ میں بیٹھ جائے. قرآن میں کس نے پہلے پڑھا ہے کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ کا، جو سورہ ابراہیم میں ذکر آتا ہے. چلے ورنہ پھر کل کی کلاس نا، جب اب اگلی تھرسڈے کی کلاس اسی سے شروع کریں گے. ٹھیک ہے، ویسے خیر ایک منٹ میں ایکسپلین کر دیتی ہوں کہ اللہ رب العزت اسی کے آیت کا ترجمہ ہی میں نے لکھا ہوا ہے. قرآن میں فرماتے ہیں سورہ ابراہیم میں، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے کیسے مثال بیان کی کلمہ طیبہ کی کہ وہ ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہے، اس کی جڑ مضبوط اور اس کی شاخیں آسمان میں ہے. وہ ہر وقت اپنے رب کے حکم سے پھل لاتا ہے اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں. اور کلمہ خبیثہ کی مثال ایک خبیث کی سی ہے کہ اسے زمین پر سے اکھاڑ دیا جائے، اس کے لیے کوئی قرار نہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی دیکھیں 2 مثالیں آپ کو دے رہا ہے نا، ایک کلمہ خبیثہ اور ایک کلمہ طیبہ، جس کو ہم عام معنوں میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی کہتے ہیں، کلمہ طیبہ. لیکن اس کو مفہوم کے طور پر آپ دیکھیں کہ کوئی بھی اچھی بات، اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ کوئی بھی اچھا کام یا کوئی بھی اچھا بیج جو آپ ڈالتے ہیں نا، وہ کیا ہے، وہ کلمہ طیبہ ہے. جو بھی آپ زمین پہ ڈالتے ہیں، وہ کوئی بھی اچھی ابتدا جو آپ کرتے ہیں وہ ایک کلمہ طیبہ ہے. تو اس کے لیے اللہ کا بھی وعدہ ہے کہ زمین بھی اس کو جگہ دیتی ہے، وہ اپنی جڑیں بھی مضبوط کرتا ہے اور وہ ایک تناور درخت بھی بنتا ہے. اور پھر وہ درخت ایسا ہوتا ہے کہ اس کے پتے بھی، اس کے پھل بھی، اس کی شاخیں بھی، اس کی لکڑی بھی، سب کچھ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے.
اور جو کلمہ خبیثہ ہے وہ جھاڑ جھنکار ہے، وہ کانٹے ہے، وہ بس صرف اور صرف آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم امت کے لیے کلمہ طیبہ دے کر جائیں نا، ہم ایسے بیج بو کر جائیں کہ جو کلمہ خیر بنے، کہ جن کے پتوں میں بھی آپ دیکھیں کہ بہت سی بیماریوں کے لیے شفا ہو، جن کے پھلوں میں بھی پھر آپ کے لیے غذائیت ہی غذائیت ہو، جن کے درخت کی تنے اور لکڑی سے بھی آپ کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہو. تو ہمیں خود بھی ایسا کلمہ طیبہ بننا ہے اور ہم نے اپنے بچوں کو بھی ایسا کلمہ طیبہ بنانے کی پوری کوشش کرنی ہے. باجی اس کی ڈیٹیل تفصیل میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ نا جو کھجور کا درخت ہے نا اس سے اس کو تشبیہ دی اس گئی سے ہے اس کو کیونکہ وہ تشبیہ دی گئی. لمبا ہوتا ہے، اسٹرانگ ہوتا ہے، اس پہ موسموں کا فرق نہیں ہوتا. بالکل. اور اس کو روز پانی کی بھی ضرورت پڑتی ہے، ہمیں اتنا اسٹرانگ مومنٹ ہونا چاہیے. ہاں بالکل. تو جزاک اللہ. ٹھیک ہے صحیح. اور بس باقی ہم نے باتیں ساری الحمدللہ کور کر لی، اور یہ بس اس صورت کی اس پہ ہم نے یہی جو میں نے آخر میں بات کی ہے اس پہ میں نے اختتام کرنا تھا کہ اللہ تعالیٰ خود سورہ فتح میں کہتے ہیں کہ ان کی صفت اس کھیتی کی مانند ہے جس نے اپنی کومپل نکالی، پھر اسے مضبوط کیا، پھر وہ موٹا ہو گیا، پھر اپنے تنے پر سیدھا کھڑا ہو گیا. کسانوں کو خوش کرتا ہے تاکہ اس کی مدد سے کفار کو خوب جلائے. اللہ نے ان لوگوں میں سے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے. تو اللہ کرے کہ ہماری گودوں میں سے بھی ایسے بچے پروان چڑھیں کہ جو ایسی کھیتی ہوں کہ جو کفار کے لیے باعث حسد اور باعث تڑپ ہوں اور ہمارے لیے وہ باعث فخر ہوں. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما.